نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، محترم ناظرین، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام شرح وقایہ کا سلسلے وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز یعنی کنویں کے احکام کے بعد جھوٹے پانی کے احکام کے متعلق آج کا درس ہے، یعنی کن جانوروں کا جھوٹا پانی یعنی بچا ہوا پانی پاک ہے اور کس کا ناپاک ہے، اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ وَسُؤْرُ الْآدِمِيِّ وَالْفَرَسِيِّ وَكُلِّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ وَالْكَلْبِ والخنزير والسباع البهائم نجس والهرة والدجاجة المخلات والسباع الطير والسواكن البيوت مكروه والحمار والبغل مشكوك يتوضأ به ويتيمم۔ وسؤر الآدمی، اور آدمی کا جھوٹا، والفرسی، اور گھوڑے کا جھوٹا، وَكُلِّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، اور ہر وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، کھانا جائز ہے، اس کا جھوٹا پاک ہے، یعنی آدمی کا جھوٹا پاک ہے۔ اب اس میں تمام انسانیت کے تمام طبقات ہیں، یعنی مسلمان ہو چاہے وہ یا کافر ہو، یا چھوٹا بچہ ہو یا نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، تندرست ہو یا بیمار ہو، سب آدمیوں کا جھوٹا پاک ہے۔ والفرسی، اور گھوڑے کا جھوٹا بھی پاک ہے، یعنی کسی بکیٹ یا ٹب میں اگر پانی ہو اور گھوڑا اس میں سے کچھ پی لے تو اب اس ٹب میں جو پانی بچا ہوا ہے اس کا جھوٹا پانی، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، غسل بھی کیا جا سکتا ہے، پاک۔ اور وہ تمام جانور جس کا گوشت کھانا جائز ہے اس کا جھوٹا بھی پاک ہے، جیسے بکرا وغیرہ ہیں یا اونٹ ہے۔ والکلبی، اب بتا رہے ہیں کہ یہاں سے ان جانوروں کا بیان ہے جس کا جھوٹا ناپاک ہے۔ والکلبی والخنزیری، کتے اور خنزیر کا جھوٹا ناپاک ہے۔ وسباع البہائم، اور درندے، وہ جانور جو چیڑ پھاڑ کر کھانے والے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں، وہ ان کا جھوٹا بھی ناپاک ہے، جیسے شیر ہے، ببر ہے، چیتا ہے، ان سب کا جھوٹا ناپاک ہے۔ والہرۃ والدجاجۃ والدجاجۃ المخلات، اور بلی کا جھوٹا، اور وہ مرغی جس کو چھوڑ دیا گیا ہو، یعنی جو گھومتی پھرتی رہتی ہے، جو بند نہیں ہے، قید میں نہیں ہے، جو گھومتی ہے پھرتی ہے، تو اس کا جھوٹا بھی مکروہ ہے۔ وسباع الطیر، اور پرندوں میں جو درندے ہیں، وہ پرندے جو شکار کرتے ہیں، جو چیڑ پھاڑ کر کھاتے ہیں، اس کا جھوٹا بھی مکروہ ہے۔ وسواکن البیوت، گھر میں رہنے والے جانور جیسے چوہا ہے، بلی ہے، ایسے جانوروں کا جھوٹا مکروہ ہے۔ تو اس سے وضو کرنا جائز ہے، لیکن دوسرا پانی رہتے ہوئے اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ والحماری، اور گدھے کا جھوٹا، والبغلی، اور خچر کا جھوٹا، مشکوک ہے، یعنی اس میں شک ہے۔ یتوضأ به، وہ اس سے وضو کرے گا اور تیمم کرے گا۔ یتوضأ، یعنی اگر کوئی اور پانی موجود نہیں ہے، گدھے کا جھوٹا ہے صرف پانی اور دوسرا پانی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا آدمی؟ وضو کرے گا مشکوک پانی سے، پھر تیمم بھی کرے گا۔ لیکن اگر دوسرا پانی موجود ہے تو اس کا استعمال کرنا جائز نہیں، الا فی المکروہ، سوائے مکروہ کے،
یعنی جیسے بلی کا جھوٹا ہے، بلی کا جھوٹا اگر موجود ہے، دوسرا پانی موجود نہیں ہے تو اس سے وضو کرے گا، وہ تیمم نہیں کرے گا، لیکن مشکوک پانی سے وضو کرنے کے بعد پھر تیمم بھی کرے گا۔ یتوضأ بہ فقط ماء مکروہ، یعنی بلی کا جھوٹا جو ہے مکروہ ہے پانی، تو اگر صرف یہی پانی موجود ہے، بلی کا جھوٹا پانی ہی ہے، دوسرا پانی موجود نہیں ہے، تو وہ صرف اس سے وضو کرے گا، تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر مائع مشکوک ہے، گدھے کا جھوٹا اگر ہے تو وضو بھی کرے گا، اس کے بعد پھر تیمم بھی کرے گا۔ ان عدیم غیرہ، اگر دوسرا پانی وہ نہ پائے، والعرق معتبر بالسؤر، ایک تو جھوٹے پانی کا حکم تھا، دوسرا حکم پسینے کا بیان کیا جا رہا ہے، یعنی کس کا پسینہ پاک ہے کس کا ناپاک ہے وہ بتا رہے ہیں، اور عرق کا اعتبار کیا جائے گا۔ عرق یعنی پسینے کا اعتبار ہے جھوٹے سے، یعنی جس کا جھوٹا پاک ہے اس کا پسینہ بھی پاک ہے۔ لأن السؤر، کیونکہ جھوٹا پانی مخلوط ملا ہوا ہوتا ہے لعاب سے، اور لعاب اور پسینے کا حکم ایک ہی ہے، جس کا لعاب پاک ہے اس کا پسینہ پاک ہے۔ لأن كل منہما، کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک، یعنی لعاب اور عرق پسینہ دونوں یہ پیدا ہوتے ہیں گوشت سے، یعنی جس کا گوشت پاک ہے اس کا لعاب پاک، جس کا لعاب پاک اس کا پسینہ پاک۔ فإن قیل، اب یہاں پر ایک اعتراض صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں، اسے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ علامہ عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ ایک اعتراض لا رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، پھر اس کا جواب آپ دے رہے ہیں۔ فإن قیل، پس اگر یہ کہا جائے، یہ اعتراض کیا جائے، یجب اللہ یکون بین سؤر مأکول اللحم وغیر مأکول اللحم فرق، مأکول اللحم اور غیر مأکول اللحم کے جھوٹے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ مسئلہ یہاں پہ بتا رہے ہیں، اصطلاح پہ۔ مأکول اللحم یعنی وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جن کا گوشت کھانا جائز ہے، اور غیر مأکول اللحم کا مطلب وہ جانور جس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ مأکول اللحم جیسا کہ بکرا بکری ہے، اونٹ ہے، مرغی ہے، یہ کیا ہے مأکول اللحم ہے، اور غیر مأکول اللحم جیسا کہ خنزیر ہے اور کتا ہے اور اسی طرح شیر ہے، یہ ان جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے شریعت۔ تو اب صاحب کتاب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان دونوں کے جھوٹے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، جائز ہے کھانا، اس کا جھوٹا بھی پاک ہونا چاہیے، اور جس کا گوشت کھانا حرام ہے اس کا جھوٹا بھی پاک ہونا چاہیے۔ اگر ناپاک ہوئے تو دونوں بھی ناپاک ہونا چاہیے، دونوں بھی۔ تو اب یہاں پہ جواب اذا لم لأنہ ان اعتبر اللحم، یہ اعتراض کی توجیہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر گوشت کا اگر اعتبار ہے اس میں کہ جس کا گوشت پاک ہے، حلال ہے کھانا، اس کا جھوٹا بھی اگر حلال ہے، جائز ہے، پاک ہے، اگر بولے جس جانور کا گوشت کھانا جائز ہے اس کا جھوٹا پاک ہے، یعنی گوشت کی بنیاد پہ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ اذا فلحم کل واحد منہما، اگر گوشت کی بنیاد پہ یہ حکم دیا جا رہا ہے تو ان دو جانوروں میں سے ہر ایک کا گوشت پاک ہے، جس کا گوشت پاک ہے اس کا جھوٹا پاک ہے اگر بولے تو جن جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے اس کا گوشت بھی پاک ہے، جس کا گوشت کھانا حرام ہے، ناجائز ہے، اس کا گوشت بھی پاک ہے، گوشت تو پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ، کیا تم یہ نہیں دیکھتے انا غیر مأکول اللحم، کہ غیر مأکول اللحم یعنی وہ جانور جس کا گوشت کھانا حرام ہے، جب وہ نجیس العین نہ ہو، اذا ذکیہ، جب اس کو ذبح کیا جائے تو اس کا گوشت پاک ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اگر گوشت کی بنیاد پہ اگر یہ حکم دیا جا رہا ہے تو جن جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن اگر اس کو یعنی ذبح کیا جائے تو ذبح کی وجہ سے اس کا گوشت بھی پاک ہو جاتا ہے، لہذا اس کا جھوٹا بھی پاک ہونا چاہیے۔ اچھا، اور اگر اس بنیاد پر جھوٹے کا حکم لگایا جا رہا ہے، جھوٹے کے پاک ہونے اور ناپاک، وَإِنِ اعْتُبِرَ أَنَّ لَحْمَهُ، اور اگر یہ اعتبار کیا جائے کہ اس کا گوشت خون کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی جن جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے ان کا جھوٹا ناپاک ہے، اور ناپاک اس بنیاد پر قرار دیا جائے کہ کیونکہ اس کا گوشت خون کے ساتھ ملا ہوا ہے، خون کا کھانا، خون حرام ہے، بہتا ہوا خون، تو اگر یہ علت بولے تو یہ علت ان جانوروں کے گوشت میں بھی پائی جا رہی ہے جن جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے، جیسے اونٹ ہے، بکرا ہے، بکرے کا گوشت بھی خون سے ملا ہوا ہے، بہتے ہوئے خون کے ساتھ، لہذا جب اس جانور میں یہ چیز پائی جا رہی ہے، اس جانور میں بھی پائی جا رہی ہے،
تو لہذا دونوں کا پاک ہونا چاہیے گوشت، یا تو دونوں کا ناپاک ہونا چاہیے جھوٹا وغیرہ۔ فمأکول اللحم، بس مأکول اللحم جن جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے اور جن جانوروں کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے وہ دونوں اس میں برابر ہیں۔ تو اب یہاں پر جواب دے رہے ہیں، یعنی اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے اس کا جھوٹا پاک ہے بولے، اور جن جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے ان کا جھوٹا ناپاک ہے۔ تو اب یہاں پر اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر رہا ہے کہ یہ جو حرمت اور حلت کا جو حکم دے رہے ہیں، بعض جانوروں کے گوشت کے بعض جانوروں کا جھوٹا پاک اور بعض کا ناپاک جو بول رہے ہیں، ناپاک اور پاک کس بنیاد پہ ہو رہے ہیں؟ اگر یہ گوشت کی بنیاد پہ بول رہے ہیں، گوشت پاک ہے، جن جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے، حلال ہے، جو جانور حلال ہیں ان کا گوشت پاک ہے، اس بنیاد پہ اگر آپ بول رہے ہیں کہ ان کا جھوٹا پاک ہے، تو جن جانوروں کا گوشت جو جانور حرام ہے لہذا اس کا جھوٹا ناپاک ہے۔ تو اب یہاں پہ بول رہے ہیں کہ جن جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے اگر ان کو ذبح کیا جائے جبکہ وہ نجیس العین نہ ہو، جب ان کو ذبح کیا جائے تو ذبح کرنے کی وجہ سے حرام جانوروں کا گوشت بھی پاک ہو جاتا ہے، لہذا حرام جانوروں کا جھوٹا بھی پاک ہونا چاہیے اگر گوشت کی بنیاد پر قرار دیں۔ اور اگر یہ کہیں کہ حرمت کی علت کیا ہے؟ اختلاط دم، یعنی گوشت خون کے ساتھ ملا ہوا ہے، بہتے ہوئے خون کے ساتھ، اگر یہ علت بولے کہ جن جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے، جو جانور حرام ہیں ان کا جھوٹا اس لیے ناپاک قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ ان کا گوشت بہتے ہوئے خون کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اگر یہ بولے تو بہتے ہوئے خون کے ساتھ حلال جانوروں کا گوشت بھی ملا ہوا ہے، لہذا وہ بھی ناپاک ہونا چاہیے۔ یعنی خلاصہ اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر گوشت کی بنیاد پہ قرار دے رہے ہیں، گوشت کے پاک ہونے کی بنیاد پر اگر جھوٹے کو پاک قرار دے رہے ہیں تو دونوں کا گوشت پاک ہے، تو لہذا دونوں کے جھوٹے کو بھی پاک قرار دیا جانا چاہیے۔ اور اگر خون کے ساتھ گوشت ملا ہوا ہے اس بنیاد پہ اگر ناپاک قرار دے رہے ہیں تو پاک حلال جانوروں کا گوشت بھی خون کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، لہذا اس کو بھی ناپاک کہنا چاہیے۔ تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں صاحب کتاب، قلنا، تو ہم کہیں گے الحرمت اذا لم تکن للکرامہ، کہ حرمت یعنی جانور کا گوشت حرام ہونا جب کرامت کی وجہ سے نہ ہو، نجاست کی وجہ سے ہے تو یہ نجاست کی علامت ہے ہو رہا ہے۔ لیکن اس میں ایک شبہ یہ ہے کہ نجاست خون کے ملنے کی وجہ سے، خون کے گوشت کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ہے، یہ جو ناپاک ہے، یعنی ناپاک کب قرار دینا ہے؟ یعنی گوشت بھی، یعنی جانور کا گوشت حرام قرار دیا گیا ہے اس کی نجاست کی وجہ سے، جن جانوروں کا گوشت حرام ہے تو ان کی نجاست کی وجہ سے، اس جانور کی نجاست کی وجہ سے گوشت حرام ہے، ایک علت پائی جا رہی ہے۔ اور دوسری علت یہ پائی جا رہی ہے کہ وہ حرام گوشت خون کے ساتھ ملا ہوا ہے، گوشت بھی حرام ہے اور وہ خون بھی حرام ہے، خون کے ساتھ ملا ہوا ہے، لہذا دو علتیں پائے جانے کی وجہ سے ان جانوروں کا جھوٹا ناپاک قرار دیا گیا۔ البتہ پاک جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے، جن جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے، تو گوشت تو پاک ہے اس کا، اگرچہ کہ خون کے ساتھ ملا ہوا ہے، خون کے ساتھ ملا ہوا رہنا ایک ہی علت ہے، اس کی وجہ سے اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوگا۔ اذ لولا ذالک، کیونکہ اگر یہ بات اگر نہ ہوتی بلکہ اس کی نجاست اس کی ذات کی وجہ سے ہوتی تو وہ نجیس العین ہوتا تھا۔ ولیس کذالک، یہاں پہ اس طرح نہیں ہے معاملہ۔ فغیر مأکول اللحم، بس وہ جانور جس کا کھانا جائز نہیں ہے شریعت، جب وہ زندہ ہو تو اس کا لعاب حرام گوشت سے پیدا ہوتا ہے، اس حرام گوشت سے جو خون سے ملا ہوا ہے تو وہ ناپاک ہوگا، دو چیزیں پیدا ہونے کی، دو چیزیں جمع ہونے کی وجہ سے یعنی کوئی جانور زندہ ہے، کوئی یعنی حرام جانور جس کا گوشت کھانا حرام ہے، ایسا جانور جیسے شیر ہے یا چیتا ہے، اس کا گوشت کھانا حرام ہے اور یہ زندہ ہے، تو اب یہ اس کا جو لعاب ہے گوشت سے، حرام گوشت سے، اس کا گوشت کھانا حرام ہے، حرام گوشت سے لعاب بن رہا، اور وہ حرام گوشت خون کے ساتھ ملا ہوا ہے، گوشت بھی حرام ہے اور وہ خون کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس سے لعاب بن رہا ہے، تو لہذا یہ ناپاک ہوگا، دو چیزیں جمع ہو گئی، حرمت گوشت کا حرام ہونا اور خون کے ساتھ اس کا ملا ہوا رہنا، دو علتیں ہیں۔ اب اس کے برخلاف مأکول اللحم، وہ جانور جس کا گوشت کھانا جائز ہے، وہ جانور جس کا گوشت حلال ہے، اگر وہ کوئی پانی پی لے تو اس کا لعاب پانی میں جو چھوٹ جاتا ہے تو لعاب پیدا ہوا اس گوشت سے جو گوشت تو پاک ہے، گوشت پاک ہے،
اور وہ گوشت ملا ہوا ہے خون کے ساتھ، خون کے ساتھ ملا ہوا رہنا ایک علت ہے، دوسری علت نہیں پائی جا رہی۔ دوسری علت کیا بولے تھے؟ حرام گوشت کے ساتھ ملا ہونا۔ گوشت حرام نہیں ہے، اس کا حلال ہے، گوشت کے حلال ہونے کی وجہ سے اس کو ناپاک قرار نہیں دیا گیا، پاک قرار دیا گیا۔ فلم یوجد، بس دو علتیں نہیں پائی گئی، صرف ایک ہی پائی گئی، وہ بتا رہے ہیں کہ خون کے ساتھ ملا ہوا ہے لیکن گوشت حرام نہیں ہے اس کا۔ فلم یوجب، پس وہ واجب نہیں کرے گا نجاست السؤری، یعنی خون کے ساتھ ملا ہوا رہنا، صرف خون کے ساتھ ملا ہوا رہنا، گوشت حرام نہیں ہے، گوشت ملا ہوا ہے خون کے ساتھ، تو صرف خون کے ساتھ ملا ہوا رہنا اس کے جھوٹے کو ناپاک نہیں بنائے گا۔ لِأَنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ، کیونکہ یہ علت، تنہا یہ علت گوشت کی حرمت کے بغیر صرف خون کے ساتھ ملا ہوا رہنا، یہ علت یہ کمزور ہے۔ اِذِ الدَّمُ، کیونکہ وہ خون جو اپنی جگہ جمع رہتا ہے، ٹکا رہتا ہے، اس کو نجاست کا حکم نہیں دیا جائے گا زندے کے بارے میں، یعنی زندہ آدمی کے جسم سے اگر خون نکلے لیکن اس کی جگہ پر ٹکا ہوا رہے، اس سے آگے نہ بڑھے تو وہ پاک ہے۔ وہ اِذَا لَمْ يَكُنْ حَيًّا، اب تو یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ زندہ جانور کے بارے میں، اب اور اگر وہ جانور مردہ ہو، زندہ نہ ہو، اگر وہ ذبح کیا ہوا نہ ہو تو ناپاک ہے وہ، چاہے وہ مأکول اللحم ہو یا غیر مأکول اللحم ہو، کیونکہ وہ موت کی وجہ سے حرام ہو گیا تو حرمت موجود ہے یہاں پر خون کے ملنے کے ساتھ، تو وہ ناپاک ہوگا۔ یعنی مردہ جانور کا جھوٹا یہ ناپاک ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مُذَكًّا، اور اگر وہ ذبح کیا گیا ہو تو وہ پاک ہوگا۔ اما فی مأکول اللحم، اب رہا ان جانوروں کے بارے میں جس کا گوشت کھانا جائز ہے، کیونکہ یہاں پر حرمت نہیں پائی گئی، کیونکہ اس کا گوشت کھانا حرام نہیں ہے نا، حلال ہے ذبح کرنے کی وجہ سے، اور اختلاط دم بھی نہیں پایا گیا۔ اب رہا غیر مأکول اللحم، وہ جانور جس کا گوشت کھانا جائز نہیں، کیونکہ یہاں پر اختلاط نہیں پایا گیا، خون کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے نا، خون تو بہہ کے چلے گا۔ والحرمت المجردہ، صرف حرمت یہ کافی نہیں ہے، یعنی خون کے ملنے کی وجہ سے جو حرمت ہو رہی ہے صرف وہ حرمت کافی نہیں ہے پانی کے ناپاک ہونے کے لیے، جیسا کہ یہ بات گزر چکی ہے کہ نجاست ثابت ہوتی ہے دو چیزوں کے پائے جانے کی وجہ سے۔ یعنی کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی گوشت بھی حرام ہو اور وہ گوشت خون کے ساتھ ملا ہوا ہو، دو چیزیں اگر پائی جائیں تو جھوٹا ناپاک ہوں۔ دونوں چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں یا دونوں میں سے صرف ایک چیز پائی جا رہی ایک نہیں پائی جا رہی، تو جھوٹا ناپاک نہیں ہوگا بلکہ پاک ہوگا۔ فَإِنْ عُدِمَ الْمَاءُ إِلَّا نَبِيذَ التَّمْرِ، اگر پانی نہ پایا جائے، پانی نہ ہو سوائے نبیذ تمر کے، یعنی کھجور کی جو نبیذ ہے، کھجور کا جو شربت ہے۔ قال ابو حنیفہ، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالوضوء بھی، اس سے وضو کرنے، بالوضوء بھی فقط، یعنی صرف اس سے وضو کرنے کا آپ نے قول فرمایا ہے، یعنی کسی کے پاس صرف نبیذ تمر موجود ہو، پانی موجود نہ ہو تو وہ اس سے وضو کرے گا، تیمم نہیں کرے گا۔ وہ ابو یوسف اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالتیمم فحسب، صرف تیمم کرے گا، وہ اس سے وضو نہیں کرے گا۔ وہ محمد بہما، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے وضو کرے گا پھر تیمم کرے گا۔ والخلاف فی نبیذ، اور یہاں جو اختلاف پایا جا رہا ہے اس نبیذ کے بارے میں جو میٹھی ہو، پتلی ہو، جو پانی کی طرح بہتی ہو، کلمہ ہی پانی کی طرح، البتہ جب وہ سخت ہو جائے اور مسکر بن جائے، نشہ آور ہو جائے، لا یتوضأ بہ، تو اس سے وضو نہیں کیا جائے گا، اس پر سب کا اتفاق۔ نبیذ تمر یہاں عرب میں ایک چیز تھی، یہ نبذ ینبذ نبذاً کے معنی پھینکنا، ڈالنا، اس کا مطلب اس سے یہ مراد ہے کہ عرب میں ایک طریقہ تھا کہ لوگ مٹکوں میں یا مٹی کے گھڑوں میں پانی بھر دیں اور اس میں کھجور وغیرہ ڈال کے رکھتے تھے اور اس کو بند کرتے تھے، بند کر کے رکھتے تھے، تو اس جب کئی دن گزر جاتے تو اس میں میٹھا پن آیا تھا اور ایک مدت کے بعد اس کے اندر نشے کی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی۔ تو اب نبیذ تمر تو ایسے پانی سے جس میں کھجور ڈالے گئے ہوں، کھجور ڈال کر رکھ دیے گئے ہوں، تو اس سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کھجور پانی میں ڈال کر چھوڑ دیے جائیں، تو اب دو صورتیں ہوں گی، یا تو
کھجور کا میٹھا پن، کھجور کا میٹھا پن پانی میں آنے سے پہلے، پانی میٹھا ہونے سے پہلے اگر جلدی کم عرصے میں زیادہ وقت گزرے بغیر اگر وہ کھجور نکال لیے گئے اور پانی میں میٹھا پن بھی پیدا نہیں ہوا، گاڑھا پن بھی پیدا نہیں ہوا اور نشہ بھی پیدا نہیں ہوا، تو اس مسئلے میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اس سے وضو کرنا جائز ہے، کیونکہ اس میں پتلا پن بھی موجود ہے، پانی کی طبیعت موجود ہے، برقرار ہے، سیلانیت ہے، بہاؤ کی کیفیت ہے، اور میٹھا پن بھی نہیں آیا، نشہ بھی نہیں آیا، تو لہذا یہ عام پانیوں کی طرح ہوگا۔ یہ پانی ایسا ہی ہوگا جیسا کہ جس پانی میں کچھ یعنی پتے ڈال کے گرم کیا جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، تو اسی طرح کھجور پانی میں ڈال کر اگر فوری نکال لیے جائیں، پانی میں میٹھا پن آنے سے پہلے، پانی گاڑھا ہونے سے پہلے اور پانی میں نشہ پیدا ہونے سے پہلے اگر کھجور نکال لیے جائیں تو وہ پانی سے وضو کرنا سب کے پاس جائز ہے۔ اب اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ پانی کے اندر مٹھاس اگر پیدا ہو جائے، پانی کے گھڑے میں یا مٹکے میں کھجور ڈال دیے گئے پانی میں، اور اس میں اتنا وقت گزرا کہ پانی کے اندر میٹھا پن پیدا ہو گیا، پانی تھوڑا سا میٹھا ہو گیا لیکن اس کے اندر رقت باقی ہے، پتلا پن باقی ہے، اس کے اندر بہاؤ کی کیفیت باقی ہے، تو اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، ائمہ ثلاثہ کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی پانی موجود نہیں ہے، صرف نبیذ تمر موجود ہے، نبیذ تمر یعنی کھجور کا پانی موجود ہے، وہ پانی جس میں کھجور ڈال دیے گئے اور اس کے اندر مٹھاس آ گئی، مٹھاس تو آ گئی لیکن پتلا پن باقی ہے اور رقت سیلانیت باقی ہے، بہاؤ کی کیفیت باقی ہے، تو اب اس سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ وہ اس سے وضو کرے گا، تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پانی کی طبیعت باقی ہے۔ البتہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اس سے وضو نہیں کر سکتا، کیونکہ پانی میٹھا ہو گیا، اب وہ جوس کی طرح ہو گیا، شربت کی طرح ہو گیا، شربت سے وضو نہیں کیا جا سکتا، تو لہذا ان تیمم کرے گا۔ البتہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو بھی کرے گا اور تیمم بھی کرے گا احتیاط۔ وضو کیوں کرے گا؟ کیونکہ یہ پانی موجود ہے۔ تیمم کیوں کرے گا؟ کیونکہ شک ہے کہ بھئی اگر اس سے وضو نہیں ہوا، پانی اگر اپنی اصلی کیفیت میں اگر باقی نہیں ہے تو لہذا احتیاطاً تیمم بھی کر لے گا۔ اب اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ جس کے بارے میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اس سے وضو کرنا جائز نہیں۔ کیا ہے تیسری صورت؟ یعنی پانی میں کھجور ڈال دیے گئے اور اتنا عرصہ رکھا گیا، اتنا وقت کھجور اس میں رکھ دیے گئے ہیں کہ اس کے اندر میٹھا پن بھی پیدا ہو گیا، پانی میٹھا بھی ہو گیا اور گاڑھا بھی ہو گیا، تو یہ تینوں ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، تیمم ہی کرے گا۔ تو نبیذ تمر کی تین صورتیں، نبیذ تمر یعنی پانی میں تینوں ائمہ، امام اعظم، امام محمد اور امام ابو یوسف، پہلی صورت میں سب کے پاس جائز ہے، دوسری صورت میں اختلاف ہے، تیسری صورت میں سب کا اتفاق ہے۔ پہلی صورت یہ بتائے کہ پانی میں کھجور ڈالے جائیں اور پانی میں میٹھا پن آنے سے پہلے، پانی میٹھا ہونے سے پہلے کھجور اگر نکال لیے جائیں، پانی میٹھا بھی نہیں ہوا، گاڑھا بھی نہیں ہوا، پانی کے اندر پتلا پن باقی ہے، تو تمام ائمہ یہ فرماتے ہیں، امام محمد بھی، امام ابو یوسف، امام اعظم، کہ اس نبیذ سے وضو کرنا جائز ہے، کھجور کے پانی سے۔ تیسری صورت جس میں سب کے پاس اس سے وضو کرنا جائز نہیں، وہ یہ ہے کہ کھجور پانی میں ڈال دیے گئے اور اتنا عرصہ رکھا گیا کہ پانی کے اندر میٹھا پن بھی پیدا ہو گیا، پانی میٹھا بھی ہو گیا اور گاڑھا بھی ہو گیا، تو یہ تینوں ائمہ، امام ابو یوسف، اصحاب ثلاثہ، ائمہ ثلاثہ، امام اعظم، امام ابو یوسف، امام محمد فرماتے ہیں کہ اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں، سب کے پاس تیمم کرے گا۔ تیسری صورت میں اختلاف ہے، کیا ہے وہ تیسری صورت؟ کہ پانی کے اندر میٹھا پن تو آ گیا لیکن گاڑھا پن نہیں آیا، پانی گاڑھا نہیں ہوا، اس کے اندر پتلا پن ہے، رقت سیلانیت موجود ہے، تو ایسی صورت میں یہ تینوں ائمہ کے پاس، امام اعظم، امام محمد، امام ابو یوسف کے پاس اختلاف ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ ایسے میٹھے پانی سے، کھجور کے میٹھے پانی سے وہ وضو کر سکتا ہے جب کوئی دوسرا پانی موجود نہ ہو، صرف وضو کرے گا، تیمم نہیں کرے گا۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اس سے وضو نہیں کر سکتا، جائز نہیں ہے، تیمم کریں گا صرف۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ پہلے وضو کرے گا پھر اس کے بعد تیمم کرے گا۔ یہاں اور ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، یہ تو کھجور کی نبیذ کے بارے میں ہو گیا، کھجور سے ہٹ کر کشمش
یا انجیر کی اگر کوئی نبیذ بنایا ہے تو اس سے وضو کرنا تو ہر حال میں ناجائز ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ کشمش کی نبیذ یا انجیر کی نبیذ، اس سے وضو کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اب نبیذ تمر کے بارے میں یہ جو ہے مسئلہ، ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنات کو آپ تعلیم دینے کے لیے تشریف لے گئے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو ساتھ لے گیا، پھر ایک جگہ آپ ان کو بٹھا دیے حصار باندھ کر، ایک دائرہ کھینچ کر، اور فرمائیں کہ تم اس کے باہر مت جاؤ۔ پھر اس دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنات کو تعلیم وغیرہ دی، اس کے بعد یہ فرمائیں کہ اے عبداللہ بن مسعود تمہارے پاس کوئی چیز ہے وضو کرنے کے لیے، پانی وغیرہ موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبیذ موجود ہے، پانی ہے جس میں کھجور وغیرہ ڈال دیے گئے تھے۔ تو حضور فرمائیں وہ یعنی یہ پاک ہے اس کا، اور اس سے وضو فرمائیں۔ نبیذ تمر یعنی وہ پانی جس میں کھجور ڈال دیے گئے ہوں، اور وہ پانی میٹھا ہو گیا تب بھی اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ امام اعظم اس سے استدلال کرتے بشرطے کہ وہ پانی گاڑھا نہ ہو جائے۔ یہ مسئلے کو ذہن میں رکھیے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پانی میں زعفران ڈال کے اگر نہا رہا ہے، پانی میں کوئی کیمیکل ڈال کے یا کوئی پاؤڈر ڈال کے نہا رہا ہے، پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ جیسے بعض لوگ بیری کے پتے وغیرہ بھی استعمال کرتے، بعض لوگ پرانے دور میں استعمال کیا کرتے، جیسے جنازوں کو غسل دینے کے لیے استعمال کرتے، گرم پانی گرم کرتے ہیں، کچھ پتے ڈال دیے جاتے ہیں، تو پانی میں پتلا پن باقی ہے تو لہذا وہ پانی جائز ہے۔ تو اسی طرح امام اعظم فرماتے ہیں کہ پانی میں کھجور ڈال دیے گئے، میٹھا ہو گیا پانی لیکن گاڑھا نہیں ہوا، پتلا پن اور رقت سیلانیت باقی ہے، تو اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ بھی اس صورت میں جبکہ کوئی دوسرا پانی موجود نہ ہو، دوسرا پانی موجود ہو تو اس سے وضو نہیں کریں گے۔ یہاں تک وضو اور غسل کے احکام مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ تیمم کا بیان شروع فرما رہے ہیں۔ باب التیممی، تیمم کا بیان ہے۔ تیمم کے لفظی معنی ارادہ کرنا، تیمم یتیمم تیمما، ارادہ کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو تم خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو عطا کیا، اور ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے یعنی اگایا ہے۔ پاک چیز خرچ کرو اللہ کے نام، خراب مال نہ دو رہے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں ہو، غذائی اجناس ہو، یا مالی شکل میں کوئی چیز دے رہے، کھوٹا سکہ دے رہے ہیں، پھٹی نوٹ دے رہے ہیں، تو یہ بالکل آداب کے خلاف ہے۔ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو اچھا مال دینا ہے۔ غریبوں کو دے رہے ہیں باسی کھانا اور خود کھا رہے ہیں گرم کھانا، تو یہ شریعت میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کے نام پہ جو چیز دی جا رہی ہے وہ اچھی ہو، اللہ کی رضا کے لیے آپ دے رہے ہیں۔ تو اگر کوئی چیز خراب ہے تو اگر کوئی دے رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی عزت کرنے والا نہیں ہے وہ، کیونکہ اللہ کا احترام اس کے دل میں ہوتا تو خراب چیز وہ اللہ کے راہ میں نہیں دیتا۔ تو یہ اہم ترین نقطہ ہے، زکوٰۃ کے مال میں ہو یا صدقات ہو یا کوئی بھی چیز ہو، کوئی اگر یہ کہے کہ اللہ کے نام پہ کچھ کھلا دو، دال کھانا کھلا رہے ہیں اور خود بریانیاں کھا رہے ہیں، تو یہ شریعت میں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، آداب کے خلاف ہے۔ انسان جو اپنے لیے پسند کرے دوسرے کے لیے بھی وہی پیش کرے، خاص طور پہ جب اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نام پہ اگر کچھ خرچ کر رہا ہے تو بہترین چیز خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ولا تیمموا الخبیث، تم خبیث چیز کا ارادہ نہ کرو، منہ اس میں سے، ہم نے جو کچھ دیا اس میں سے خراب چیز کا تم ارادہ مت کرو، خراب چیز دینے کا ارادہ مت کرو، ولستم بآخذیہ، اور جبکہ تم خراب چیز تم کو دی جائے تو تم لینے والے نہیں ہو، الا ان تغمضوا فیہ، مگر تم اس میں آنکھیں بند کر لیتے ہو، وَاعْلَمُوا، تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ محتاج نہیں ہے تمہارے صدقے کا، تمہارے خیرات کا، تمہارے زکوٰۃ کا، تمہارے اموال کا، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ یہ خرچ کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو آزمانا چاہتا ہے، تمہارے دلوں سے بخالت کو نکالنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے۔ تو یہاں پہ تیمم، ولا تیمموا الخبیث،
اب جیسے بعض لوگ غریبوں کو کپڑے وغیرہ دیتے، پھٹے کپڑے دے رہے ہیں، تو یہ بالکل شریعت میں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کی راہ میں اچھے سے اچھا، اعلیٰ سے اعلیٰ مال دینا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے۔ تو تیمم کے معنی، اس آیت کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں تیمم کا لفظ استعمال کیا گیا، ولا تیمموا الخبیث، تیمم یتیمم، تیمماً ارادہ کرنا۔ تو تیمم کو تیمم اس لیے کہتے ہیں کہ مٹی کے ذریعے، پاک مٹی کے ذریعے پاکی کا ارادہ کیا جاتا ہے، تو اس کا نام تیمم رکھا گیا ہے۔ قرآن میں تیمم کا لفظ استعمال کیا گیا تیمم کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو تم اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو، الی المرافق، کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو دو ٹخنوں تک، وان کنتم جنبا، اور اگر تم ناپاک ہو۔ تو اس آیت میں، آیت کے اس حصے میں وضو کو اللہ تعالیٰ بیان فرمائے، وضو کے احکام، وضو کا طریقہ، وان کنتم جنبا، اور اگر تم ناپاک ہو، فطہروا، اچھی طرح پاکی حاصل کرو، یعنی غسل کر لو، اس میں غسل کو اللہ تعالیٰ بیان فرمائے۔ وان کنتم مرضی او علی سفر، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء سے آئے، فلم تجدوا ماء، پس اگر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاک مٹی کے ذریعے تیمم کرو، پاک مٹی کے ذریعے پاکی کا ارادہ کرو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، تو تم اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو اس مٹی سے۔ تو وضو اور غسل کے احکام کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تیمم کے احکام کو بیان فرمائے۔ تو صاحب کتاب تاج الشریعہ علیہ رحمہ بھی وقایہ میں پہلے وضو کے احکام بیان فرمائے، اس کے بعد غسل کے احکام کو بیان فرمائے، اس کے بعد تیمم کو بیان لا رہے ہیں۔ تو معلوم، کیونکہ تیمم تابع ہے وضو کے اور غسل کے۔ وضو کرنا اگر ممکن نہ ہو تو آپ تیمم کریں گے، غسل کرنا ممکن نہ ہو تو آپ تیمم کریں گے۔ تیمم میں 3 چیزیں فرض ہیں، نیت کرنا بھی فرض ہے، اور چہرے کا مسح کرنا یہ بھی فرض ہے، دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا پاک مٹی کے ذریعے یہ بھی فرض ہے، اس میں سر کا مسح نہیں ہے، پیروں کا مسح نہیں ہے۔ وضو اور غسل کا تیمم ایک جیسا ہے۔ باب التیمم، یہ تیمم کا بیان ہے، اور تیمم امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ سفر فرما رہے تھے، کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے، تو واپسی میں ایک مقام پر رکے، اس کے بعد جب وہاں سے نکلنے کا ارادہ فرمائیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار گم ہو گیا تھا، تو آپ وہاں پر رک گئے، صحابہ بھی رک گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو حکم فرمائے کہ ہار تلاش کریں۔ ہار تلاش کرنے میں اتنے تاخیر ہو گئی کہ فجر کی نماز کا وقت آ گیا، اب پانی وہاں پر اس مقام پر پانی موجود نہیں تھا، لوگ حیران اور پریشان ہو گئے۔ تو اس وقت تیمم کی آیت نازل ہوئی، تم پانی اگر نہ پاؤ تو تیمم کر لو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ سے پوری امت کو تیمم کا حکم ملا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی، میں جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہوں، میری امت کے لیے بھی، اور زمین میرے لیے پاک کرنے والی بنائی گئی ہے، یعنی جہاں کہیں مجھ کو نماز پالے، یعنی نماز کا وقت ہو جائے تو میں وہاں نماز پڑھوں گا۔ میری امت میں جس کسی شخص کو جہاں کہیں نماز پالے تو وہ نماز ادا کرے۔ سابقہ امتوں میں ایسا نہیں تھا، نماز کے لیے ایک جگہ متعین تھی، اسی جگہ پر وہ عبادت کر سکتے تھے، اس سے ہٹ کر دوسری جگہ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے حضور کے صدقے میں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں پوری زمین مسجد بنا دی گئی، سجدہ کا، جہاں چاہے نماز پڑھیں۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پہلی امتوں میں تیمم نہیں تھا، پانی سے ہی پاکی حاصل کرنا، پانی سے ہٹ کر کسی اور چیز کے ذریعے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی تھی۔ لیکن اس امت کے لیے قیامت تک یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ اگر پانی موجود نہ ہو یا پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو بیماری وغیرہ کی وجہ سے، تو مٹی کے ذریعے تیمم کیا جا سکتا ہے اور تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ باب التیمم، یہ تیمم کا بیان ہے۔ هو لمحدث وجنوب وحائض ونفساء لم يقدروا على الماء،
یہ تیمم ہے کس کے لیے؟ لمحدث، بے وضو شخص کے لیے. بے وضو شخص بھی تیمم کر سکتا ہے پانی اگر موجود نہ ہو. وہ جنوبین، اور ناپاک جس پر غسل فرض ہو گیا اس کو جنوبی کہتے ہیں، تو ویسا شخص بھی غسل کی جگہ تیمم کر سکتا ہے. غسل کرنا ہے، پانی موجود نہیں ہے، تیمم کر لیا تو برا جسم پاک ہو گیا. وہ حائض، اور حائضہ عورت، وہ عورت جو حائضہ تھی اور حیض اس کا رک گیا تو اب غسل کرنا اس پر فرض ہے، پانی موجود نہیں ہے، تیمم کرنا کافی. وہ نفساء، اور نفاس والی عورت، ڈلیوری کے بعد نفاس اگر رک گیا، ختم ہو گیا تو غسل کرنا فرض ہے، پانی موجود نہیں ہے تو تیمم کر لے. لم یقدروا علی الماء، جو پانی پر قادر نہیں ہے، قدرت نہ رکھیں، ای علی ماء، اتنے پانی پر، یکفی لطہارتی، جو اس کی طہارت کے لیے کافی ہو. پانی تو ہے لیکن ایک گلاس ہے جس میں وضو نہیں کیا جا سکتا، ایک پیالی پانی ہے، تو کیا اب وہ وضو کرے گا؟ اس سے نہیں کر سکتے. طہارت کے لیے جتنا پانی چاہیے اتنا اگر نہیں ہے تیمم کر سکتے. حتی اذا کان للجنوبی، یہاں تک کہ جنوبی کے لیے پانی موجود ہو لیکن جو وضو کے لیے کافی ہو، جیسے 1 لوٹا پانی ہے، 2 لوٹے پانی ہے، غسل نہیں کیا جا سکتا، خالی وضو کر سکتے، تو اب ان بھی تیمم کریں گے. ولا یجب علیہ توضی، اس پر وضو کرنا واجب نہیں احناف کے پاس. یعنی کوئی آدمی ناپاک ہے، حالت جنابت میں ہے، اور اتنا پانی اس کے پاس موجود ہے جس سے وضو کر سکتا ہوں، تو کیا وضو کرنا اس کے لیے کافی ہے؟ نہیں. اور وضو کرنا اس پر واجب ہی نہیں ہے. کیوں؟ وضو بھی کرنے سے ان پاک نہیں ہوگا، کیونکہ غسل کی ضرورت ہے اس کو، تو لہذا تیمم کر لیں گے. تیمم جب غسل کا کرا تو اس میں وضو کا بھی تیمم ہوگا. خلافاً للشافعی، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے. یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو تو کر لینا چاہیے اس کو، وضو کا تو پانی موجود ہے. خلافاً للشافعی فإنه يقول بوجوب التوضؤ، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو کرنا اس پر واجب ہے، پھر غسل کے لیے تیمم کریں گا. ان کے بعد یہ حکم ہے. اما اذا کان مع الجنابۃ حدث یوجب الوضوء یجب علیہ الوضوء، البتہ جب جنابت کے ساتھ کوئی حدث اگر ہو جو وضو کو واجب کرتا ہو تو اس پر وضو کرنا واجب ہے. تو تیمم جنابت کا ہوگا بالاتفاق. یعنی کیا مطلب؟ تیمم کر لیا پھر ضرورت سے فارغ ہوا تو پھر لہذا پھر وضو بھی کریں گا، ان پر وضو کے لیے تو پانی موجود ہے. واما اذا کان للمحدث ماء، اب رہا جب محدث بے وضو شخص کے لیے اگر پانی موجود ہے، یکفی جو کافی ہوتا ہو، لغسل بعض اعضائہ، بعض اعضاء کو دھونے کے لیے. وضو میں 4 اعضاء دھونا فرض ہے لیکن پانی اتنا ہے کہ 2 ہی اعضاء دھو سکتا ہوں، تو اب یہاں پر اختلاف ثابت ہے، اس میں بھی اختلاف موجود ہے. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ بعض اعضاء کو دھوئیں گا پھر تیمم کریں. احناف کے بعد ایسا نہیں ہے، وضو کر رہا تو برا وضو کرنا، تیمم کر رہا تو برا تیمم، آدھا یہ آدھا وہ، ایسا نہیں ہوگا. لہذا اسی صورت میں بھی وہ تیمم ہی کرے گا کیونکہ مکمل وضو پر قادر نہیں ہے، اتنا پانی موجود نہیں ہے. لبعدہ میلن، تیمم کس وجہ سے کر سکتا ہوں، کن صورتوں میں کر سکتا ہوں بتا رہے. لبعدہ، اس کے دور ہونے کی وجہ سے، پانی دور ہے، میلن 1 میل. المیل ثلث الفرسخ وقیل 3000 ذراع و500 إلى 4000 وما ذكر ظاهر الرواية. وفي رواية الحسن الميل إنما يكون معتدا إذا كان في طرف غير قدامه حتى يصير ميلين ذهابا ومجيئا، فأما إذا كان في قدامه فيعتبر أن يكون ميلين. اب یہاں پہ بتا رہے ہیں 1 میل پانی تلاش کریں گے. 1 میل یعنی تقریباً 1.5 کلومیٹر ہوتا ہے. 1 میل پانی تلاش کرے گا. 1 میل پانی تلاش کرنے کے بعد اس کو اگر نہ ملے تو وہ تیمم کرے گا. 1 میل کدھر تلاش کرے گا؟ بتا رہے ہیں کہ دائیں جانب 1 میل، بائیں جانب 1 میل، پیچھے 1 میل، اور جس طرف وہ جا رہا ہے وہاں پہ 2 میل دیکھیں گا پانی. اگر نہیں ملا پانی تو اب تیمم کریں گا. اب یہاں پر جس جانب ان جا رہا ہے وہاں پہ 2 میل کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جا رہا ہے، جا کے واپس نہیں آئے گا، اور دوسری جانب جو جا رہا ہے، دائیں جانب جا رہا
اس سمت اس کے سفر کا راستہ نہیں ہے وہ، تو لہذا جا کے پھر واپس آئیں گا، جانے کے لیے 1 میل، واپس آنے کے لیے 1 میل، لہذا 2 میل ہو رہے ہیں، اور جس جانب اس کو جانا ہی ہے تو وہاں پر 2 میل جائیں گا، تلاش کرنے کے بعد پانی اگر نہ ملے تو وہ تیمم کر لے گا۔ او لمرض، یا بیماری کی وجہ سے وہ تیمم کرے گا، لا یقدر معه، ایسی بیماری جس کے ساتھ وہ پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، یعنی اتنا زیادہ بیمار ہے کہ پانی اگر استعمال کرے گا تو اس کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے گی، یا بیمار تو نہیں ہے لیکن بیماری کے آثار ہیں، پانی اگر استعمال کرے گا تو بیمار ہونے کا خطرہ ہے یا بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے۔ او لمرض لا يقدر معه على استعمال الماء او ان استعمل الماء اشتد مرضه حتى لا يشترط خوف التلف خلافا للشافعی رحمہ اللہ، یعنی ایسی بیماری کی وجہ سے بھی وہ تیمم کر سکتا ہے جس بیماری کے ہوتے ہوئے وہ پانی کو استعمال کرنے پر قادر نہ ہو، پانی استعمال نہیں کر سکتا اس بیماری کے ہوتے ہوئے، پانی اگرچہ کہ موجود ہے تب بھی وہ تیمم کر سکتا ہے بیماری کی وجہ سے۔ وَإِنِ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ، اور اگر وہ پانی کو استعمال کرے گا، یا اگر وہ پانی کو استعمال کرے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی، تو اس صورت میں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ حتی لا یشترط، یہاں تک کہ شرط نہیں لگائی جائے گی، تلف، جان کے جانے کا خوف ہونے کی شرط نہیں ہے، یعنی جان جانے کا خوف ہے تو ہی تیمم کر سکتا ہوں، جان جانے کا خوف نہیں ہے اگرچہ کہ چاہے بیماری کتنی بھی زیادہ ہو تیمم نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے، بیماری کے خوف سے، بیماری کے بڑھنے کے خوف سے بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف بیماری کے خوف کی وجہ سے یا بیماری کے بڑھنے کے خوف سے تیمم نہیں کر سکتا، جان جانے کا اگر خوف ہے تو اسی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے۔ خلافاً للشافعی اذ ضرر اشتداد المرض فوق ضرر زیادة الثمن وهو يبيح التيمم او برد اي ان استعمل الماء يضره او عدو او عطش اي ان استعمل الماء خاف العطش او ابيح الماء للشرب حتى اذا وجد المسافر ماء في جب معدا للشرب جاز له التيمم إلا إذا كان كثيرا فيستدل به على أنه للشرب والوضوء۔ فأما الماء المعد للوضوء فإنه يجوز أن يشرب منه، وعند الإمام الفضيل عكس هذا فلا يجوز التيمم۔ خلافاً للشافعی، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہو رہا ہے۔ اذ ضرر اشتداد المرض، کیونکہ بیماری کے بڑھنے کا خوف، بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ، نقصان، یہ قیمت کے زیادہ ہونے کے اندیشے سے، اور وہ یبیح التیمم، اور وہ تیمم کو جائز قرار دیتا ہے۔ ہمارے پاس شرط کیوں نہیں ہے کہ بیماری کے یعنی جان کے جانے کا خوف، یہ شرط نہیں ہے ہمارے پاس، بیماری کے بڑھنے سے بھی، بیماری بڑھنے کے خوف سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، تیمم کرنا جائز ہے، کیونکہ بیماری کے بڑھنے کا جو نقصان ہے یہ زیادہ ہے قیمت کے زیادہ ہونے کے نقصان سے، یعنی قیمت زیادہ ہے، زیادہ قیمت میں اگر کہیں پانی مل رہا ہے اور اس کے بعد اتنا پیسہ نہیں ہے تو زیادہ قیمت کی وجہ سے بھی اس کے لیے وضو کرنا جب جائز ہے تو بیماری کے بڑھنے کے خوف سے بدرجہ اولا تیمم کرنا جائز ہے۔ او برد، یہ ٹھنڈک کی وجہ سے، یعنی ٹھنڈک کا اگر خوف ہے، سردی کے بیٹھ جانے کا یا سردی کی وجہ سے بیمار ہونے کا اگر خوف ہے، یعنی اگر وہ پانی کو استعمال کرے گا تو پانی اس کو نقصان پہنچائے گا ٹھنڈک کی وجہ سے، موسم کی انتہائی شدت کی وجہ سے، تب بھی جائز ہے۔ وہ عدوین، یا دشمن کا اگر خوف ہے یا پیاس کا اگر خوف ہے، یعنی اگر وہ پانی کو استعمال کرے گا تو پیاسا رہ جائے گا، یعنی پانی اتنا ہی ہے کہ اگر وہ پیے گا تو وضو کے لیے نہیں رہے گا، وضو کرے گا تو پینے کے لیے نہیں رہے گا، اور پانی دور دور تک موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ
پیاس کو ترجیح دے گا، پیاس کے لیے پینے کے لیے پانی رکھے گا اور تیمم کر لے گا، یا کنویں کے پاس کوئی اس کا دشمن بیٹھا ہوا ہے جو اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ حتی او ابیح الماء، یا پانی مباح ہو، جائز قرار دیا گیا ہو، اس کی اجازت دی گئی ہو، لشرب پینے کے لیے، یعنی پانی کا جو مالک ہے، کنویں کا مالک یا پانی کا جو مالک ہے، وہ یہ کہا کہ صرف پی سکتے ہیں، انسان ہو یا جانور ہو، مویشی ہو، پی سکتے، دوسرے استعمال میں اس کو نہیں لے سکتے، اگر یہ شرط ہے وہاں پہ، تو مویشی یعنی جانور وغیرہ، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کرے گا۔ حتی اذا وجد المسافر، یہاں تک کہ جب مسافر پانی پائے کسی کنویں میں، معدن جو تیار کیا گیا ہے پینے کے لیے، یعنی پینے کے لیے وہ ہے اگر کنواں، تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ الا اذا کان کثیرا، یہاں تک مگر یہ کہ جب وہ زیادہ ہو، یعنی بہت زیادہ پانی ہے اور وہ اس سے استدلال کر سکتا ہے، دلیل لے سکتا ہے کہ بھئی یہ پینے کے لیے بھی اور وضو کے لیے بھی ہے، تو ایسی صورت میں وہ وضو کرے گا۔ فاما الماء المعد، اب رہا وہ پانی جو وضو کے لیے تیار کیا گیا ہے، وضو کے لیے رکھا گیا ہے، تو جائز ہے کہ اس سے پیے پانی۔ وضو کا پانی پینے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، لیکن پینے کا پانی وضو کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، پانی کم رہنے کی صورت، ایسا نہیں کہ پانی زیادہ بھی ہے تو آپ پینے کا پانی ہے بلکہ بنا لیے لہذا وضو نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ پانی کی قلت اور کثرت کو دیکھیں گے، پانی زیادہ ہے، پینے کے لیے بھی کافی ہو جائیں گا، وضو کے لیے بھی کافی ہوں گا، تو لہذا وضو کریں گا۔ پانی کم ہے، اگر وہ وضو کرے گا تو پینے کے لیے نہیں رہے گا، تو ایسی صورت میں وہ وضو نہیں کریں گا، تیمم کریں گا۔ او عدمی آلۃ، یا آلے کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ تیسری صورت بتا رہے ہیں، ایک صورت یہ بتایا کہ پانی تلاش کرنے کے باوجود اگر نہ ملے، ایک ایک میل تلاش کرنے کے باوجود بھی اگر پانی نہ ملے، ایسی صورت میں تیمم کر سکتا ہے، تیمم کرنا جائز ہے، یا بیماری کی وجہ سے بھی تیمم کر سکتا ہے۔ تیسری صورت بتا رہے ہیں کہ آلہ نہ ہو، یعنی پانی نکالنے کا آلہ، جیسے کوئی بولی وغیرہ ہیں یا کنواں ہے، وہاں پر ڈول نہیں ہے، یا ڈول ہے لیکن رسی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے، قدل بھی جیسا کہ ڈول ہے، ونحویہ اور جیسی چیزیں۔ او خوفی فوتی صلاۃ العید، یا عید کی نماز کے چھوٹ جانے کے خوف کی وجہ سے بھی وہ تیمم کر سکتا ہے، فی الابتدائی، ابتدا میں، یعنی عید کی نماز شروع ہو چکی ہے، ایسے وقت میں عید کی نماز شروع ہونے کے بعد وہ مسجد میں داخل ہوا اور وضو کر کے آنے تک نماز کے چھوٹ جانے کا اگر خوف ہے، اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر کے عید کی نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ عید کی نماز کا بدل نہیں ہے۔ عید کی نماز اگر چھوٹ جائے تو اب اس کی قضا الگ نہیں پڑھ سکتا ہوں، تنہا نہیں پڑھ سکتے، جماعت شرط ہے اس میں۔ ای اذا خاف فوت صلاۃ العید جاز له ان يتيمم ويشرع فيها، هذا بالاتفاق، وبعد الشروع متوضئا، یعنی جب اس کو خوف ہو، اندیشہ ہو اس بات کا کہ صلاۃ العید، عید کی نماز چھوٹ جائے گی، عید کی نماز کے چھوٹنے کا اگر اندیشہ ہو، خوف ہو، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ تیمم کرے۔ عید کی نماز کے چھوٹ جانے کے خوف سے تیمم کرنا جائز ہے، اگرچہ کہ پانی موجود ہو، اگرچہ کہ وہ تندرست ہو، اور وہ عید کی نماز کو شروع کرے گا، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ وبعد الشروع، اور عید کی نماز شروع کرنے کے بعد بھی متوضئا، وضو کر کے۔ کیا مطلب؟ کوئی شخص عید کی نماز شروع کیا تھا وضو کر کے، بعد میں اس کا وضو ٹوٹ گیا نماز کے دوران، نماز چل رہی ہے، اب وضو کر کے آنے تک نماز ختم ہو جائے گی، تو اس صورت میں بھی وہ تیمم کر کے نماز میں شامل ہو سکتا ہے۔ والحدث للبناء، اے اذا شرع فی صلاۃ العید متوضئا ثم سبقه الحدث ويخاف انه ان توضأ يفوته الصلاة جاز له ان يتيمم للبناء، وهذا عند ابي حنیفة خلافا لهما، وان شرع بالتيمم وسبقه الحدث جاز له التيمم للبناء بالاتفاق۔ اے اذا شرع، یعنی جب کوئی شخص وضو کر کے عید کی نماز شروع کیا،
پھر سبق اس یعنی حدث اس پر سابق ہو گیا، یعنی اس سے آگے بڑھ گیا، وہ ناپاک ہو گیا، ری وغیرہ خارج ہو گئی یا کوئی ایسی چیز ہو گئی جس سے وضو ٹوٹ گیا، اور وہ اندیشہ کر رہا ہے اس بات کا کہ اگر وہ وضو کر کے آئے گا تو نماز اس سے چھوٹ جائے گی، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ تیمم کرے بنا کے لیے، یعنی بنا کرنے کے لیے، یعنی جہاں تک پڑھا آگے سے آگے کی نماز کو پہلے کی نماز پر بنا کرنے کے لیے بھی وہ تیمم کر سکتا ہے، یعنی نماز شروع سے پڑھنا نہیں چاہ رہا ہوں، بلکہ جہاں تک چھٹی ایک رکعت پڑھ لیا تھا دوسری رکعت میں ہوا تو دوسری رکعت میں فوراً وہ تیمم کر لے گا، پھر وہیں سے بنا کرے گا۔ وہاں اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، صاحبین کا اس میں اختلاف ہے۔ وَإِن شَرَعَ بِالتَّيَمُّمِ، اور اگر وہ تیمم شروع کر کے یعنی تیمم کے ذریعے نماز شروع کیا تیمم کر کے، اور پھر حدث لاحق ہوا نماز کے دوران، تب بھی اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے بنا کے لیے، بالاتفاق سب ائمہ کا اس میں اتفاق ہے۔ فَقَوْلُهُ، اب یہاں سے ترکیب بتا رہے ہیں صاحب کتاب شارح وقایہ علامہ عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ علیہ رحمہ، اس کی ترکیب بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ فَقَوْلُهُ هُوَ لِمُحْدِثٍ، یہ مبتدا ہے، اور آگے جو آ رہا ہے جملہ ضربتن خبر ہے اس کی، اور لم یقدروا صفت ہے محدث کی، اور جو اس کے بعد ہے اس کی صفت ہے، کالجنوب والحائض وغیرہما۔ وقولہ لبعدہ، اس کا عطف کیا گیا ہے، یہ اپنے پورے معطوفات سے مل کر متعلق ہے لم یقدروا کے، اور فی الابتدائی یہ متعلق ہے مبتدا کے، اور تقدیر اس کی تقدیر اس طرح ہے، عبارت اس طرح ہے، التیمم لخوف فوت صلاة العید فی الابتداء وبعد شروع متوضئا ضربۃ، یعنی تیمم کرنا جائز ہے عید کی نماز چھوٹ جانے کے خوف سے، فی الابتداء میں شروع سے ہی، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے اس کو یہ خوف ہے کہ وضو کر کے آئے تک، یعنی اگر لائن اتنی زیادہ ہے کہ لوگ وضو بنا رہے ہیں، اب ان کے وضو بنانے کا عمل مکمل ہونے کے بعد یہ شخص جا کے وضو بنا کے آئے تک نماز ختم ہو جائے گی، ابھی نماز شروع ہی نہیں کیا تب بھی وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح نماز شروع کیا وضو کر کے عید کی نماز، اور اس دوران اس سے کوئی حدث واقع ہو گیا، یعنی حدث کا صدور ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا اس تو وہ شروع سے نماز پڑھنے کے لیے بھی، استئناف کے لیے بھی، بنا کے لیے بھی وہ تیمم کر سکتا ہے، یا تیمم کر کے شروع کیا تھا پھر وضو ٹوٹ گیا اس کا نماز کے دوران، تب بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ ضربتن، تیمم کیا ہے؟ ایک ضرب لگانا ہے، او صلاۃ الجنازہ، یا جنازے کی نماز چھوٹ جانے کے خوف سے بھی تیمم کر سکتا ہے، لغیر الولی، غیر ولی کے لیے، جو میت کا ولی نہیں ہے، ولی کا مطلب قریبی رشتہ دار، جیسا کہ بیٹا ہے، تو قریبی رشتہ دار ولی اگر ہے تو ولی کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ولی کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہو سکتی، ولی کو اختیار ہے نماز جنازہ پڑھانے کا، اگر اس کی اجازت کے بغیر کوئی اگر پڑھا دے تو دوبارہ پڑھا سکتا ہے۔ تو غیر ولی ایسا شخص ہے جو ولی نہیں ہے میت کا، اور نماز کے چھوٹ جانے کا خوف ہے اس کو نماز جنازہ کا، تو لہذا وہ نماز جنازہ کے چھوٹ جانے کے خوف سے تیمم کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا بدل نہیں ہے، دو مرتبہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ لا لفوت الجمعۃ والوقتیۃ، جمعہ کی نماز چھوٹ جانے کے خوف سے وہ تیمم نہیں کر سکتا، کیونکہ جمعہ اگر چھوٹ جائے تو ظہر اس کا بدل ہے۔ والوقتیۃ، وقتیہ نماز جو ہے، وقتیہ نے پنج وقتہ نماز جو ہے، اگر ان میں سے کوئی نماز چھوٹ جانے کا خوف ہے، جیسے عصر کی نماز ہے، یا ظہر کی نماز ہے، یا مغرب یا عشاء کی ہے، کہ وضو بنا کے آئے تک امام صاحب سلام پھیر دیں گے، اگر اس کو یہ خوف ہے، اندیشہ ہے، تو وہ اس اندیشے کی وجہ سے تیمم نہیں کر سکتا، کیونکہ جماعت چھوٹ جائے تو تنہا پڑھ سکتا ہوں، یا دوسری جماعت بنا سکتا ہے اپنے گھر میں یا کسی اور مقام پر، لِأَنَّ فَوْتَهُمَا، کیونکہ ان دونوں کا چھوٹ جانا خلف کے ساتھ ہے، اس کا بدل ہے، وہ ظہر، اور وہ ظہر ہے اور قضا ہے۔ وقتیہ نماز، جیسے عصر کی نماز کا وقت ختم پہ ہے، اب ان وضو بنا کے آئے تک نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، نماز ادا نہیں ہوں گی، قضا ہوں گی، تب بھی وہ نہیں تیمم کر سکتا، کیونکہ قضا کی اجازت ہے نا شریعت، نماز اگر نہ ہو کسی کی چھوٹ جائے تو قضا کر سکتا ہے۔ ضربۃ للوجہ، کیا ہے تیمم؟ یعنی ایک ضرب لگانا ہے چہرے کے مسح کے لیے، وہ ضربۃ لیدیہ، اور ایک ضرب لگانا ہے اس کے دونوں ہاتھوں کے لیے، دونوں ہاتھوں کا مسح کرنے کے لیے،
کوہنیوں کے ساتھ. ولا یشترط الترتیب عندنا، ہمارے پاس ترتیب شرط نہیں ہے احناف کے پاس تیمم کے صحیح ہونے کے لیے. پہلے چہرہ دھونا ہے، اس کے بعد ہاتھ کا مسح کرنا ہے. اگر کوئی پہلے ہاتھ کا مسح کیا پھر چہرے کا مسح کیا تب بھی اس کا تیمم ہو جائے گا. خلافاً للشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، وہ بولتے ہیں اس میں بھی ترتیب فرض ہے. والفتوى على أنه يشترط الاستيعاب حتى لو بقي شيء قليل لا يجزيه. فتویٰ اس بات پر ہے کہ استیعاب شرط ہے، یعنی تمام اعضاء کو، یعنی چہرہ مکمل چہرے کا مسح کرنا یہ بھی شرط ہے، مکمل یعنی کوہنیوں تک ہاتھوں کا مسح کرنا شرط ہے. یہاں تک کہ اگر تھوڑی چیز بھی، اگر تھوڑا حصہ بھی اگر باقی رہ جائے جہاں مٹی نہ پہنچے، مسح میں اگر وہ شامل نہ ہو تو وہ کافی نہیں ہے. والأحسن في مسح الذراعين أن يمسح ظاهر الذراع اليمنى بالوسطى والبنصر والخنصر مع شيء من الكف اليسرى مبتدئا من رؤوس الأصابع ثم باطنها. بالمسبحة والإبهام إلى رؤوس الأصابع وهكذا يفعل بالذراع اليسرى. ثم إذا لم يدخل الغبار بين أصابعه فعليه أن يخلل أصابعه فيحتاج إلى ضربة ثالثة لتخليلها على كل طاهر متعلق بضربة من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر. یعنی 2 ضرب لگائیں گا. پہلے تو تیمم کی نیت کرے گا کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے میں تیمم کر رہا ہوں، وضو کے لیے میں تیمم کر رہا ہوں، یا غسل کے لیے جنابت سے پاکی کا غسل کے لیے میں تیمم کر رہا ہوں، پاکی کے لیے یعنی جنابت سے پاکی کے لیے میں تیمم کر رہا ہوں، یہ نیت کر لے کے اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک، دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارے گا، مٹی پر مارے گا. اگر مٹی زیادہ لگ جائے تو جھٹکے گا اس کو. اس کے بعد بائیں ہاتھ کی 3 انگلیوں کو اس طرح قریب کر لے گا، پھر اس سے اس طرح مسح کر دے، پھر انگوٹے اور شہادت کی انگلی سے اس طرح مسح کرے گا، پھر سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا مسح کرے گا. پہلے چہرے کا مسح کرے گا، پہلے ایک ضرب لگا کے اگر ہاتھوں کو زیادہ مٹی لگ جائے تو لائٹ اس کو جھٹکے گا تھوڑا سا. اس کے بعد چہرے کا مسح کرے گا مکمل. اس کے بعد دوسری ضرب لگا کے بائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کا مسح کرے گا، پھر سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا مسح کر لے گا. اور اگر انگلیوں کے اندر اگر غبار داخل نہ ہو انگلیوں کے بیچ میں تو دوبارہ اور ایک ضرب لگا کے انگلیوں کے اندر بھی خلال کرے گا، انگلیوں کے اندر بھی مٹی کو پہنچائے گا. ضرب لگائے گا، دونوں ہاتھوں کو مارے گا چہرے کا مسح کرنے کے لیے، ہاتھوں کا مسح کرنے کے لیے. کس پر؟ مٹی کی جنس سے تعلق رکھنے والی ہر پاک چیز پر مار سکتا ہوں. مٹی یا مٹی کی جنس کی چیز جیسا کہ پتھر ہے یا اینٹ وغیرہ ہیں. یہ کلی طاہرین کا تعلق ہے ضربہ سے ہو رہا ہے. ضرب لگائے گا، مارے گا علی کل، ہر اس چیز پر جو پاک ہو، من جنس الارض، اور اس کا تعلق زمین کی جنس سے ہو رہا ہے جیسا کہ مٹی ہے زمین کی جنس. والرملی، ریت ہے، ریت پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، ریت سے بھی. والحجری، اور پتھر ہیں. وغیرہ الکحل، اور اسی طرح سرما ہے. والزرنیخ، زرنیخ یعنی ہڑتال، ایک قسم کی ایک چیز ہے یہ. واما الذهب، اب اس میں تفصیل یہ بتایا کہ زمین کی جنس سے مراد ایسی چیز، اس کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ اگر وہ جلائے جائے تو نہ جلے، جلانے سے نہ جلے، پگھلانے سے نہ پگھلے. اگر جلانے سے جل جائے، پگھلانے سے پگھل جائے تو وہ زمین کی جنس سے نہیں ہے. جیسا کہ سونا اور چاندی ہے، پگھلانے سے پگھل جاتے تو سونے چاندی سے یہ تیمم نہیں کر سکتا. واما الذهب والفضة، اب رہا سونا اور چاندی، فلا يجوز بهما، تو ان دونوں سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں زمین کی جنس کے نہیں ہیں. اذا کانا مسبوقین، جبکہ وہ دونوں مسبوق ہو یعنی ڈھالے ہوئے ہو، اس سے کچھ ہار وغیرہ بنا لیا گیا یا کچھ زیور تیار کیا گیا ہے تو اب اس سے تیمم نہیں کیا جا سکتا. فإن کانا غیر مسبوقین، اگر یہ دونوں مسبوق نہ ہو یعنی سونا نہیں ڈھالا گیا، اس سے کوئی چیز نہیں بنائی گئی، ثابت سونا اگر ہے
اور مٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے، مٹی اس کو لگی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں اس سے تیمم کرنا جائز ہے۔ والحنطہ والشعیر، اور اسی طرح گیہوں اور جو، اس سے بھی تیمم کرنا جائز نہیں ہے جبکہ ان پر مٹی نہ ہو، اور اگر ان دونوں پر مٹی ہو، غبار اگر ہو، غبار لگا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں کر سکتے ہیں۔ ولا يجوز على مکان کان فیہ نجاست، اور ایسی زمین پر تیمم کرنا جائز نہیں ہے، ایسی زمین کی مٹی سے جس میں نجاست ہو جبکہ اس کا اثر، نجاست کا اثر ختم ہو چکا ہو، حالانکہ اس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ یعنی اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ایسی زمین جو ناپاک ہے، مثال کے طور پہ اس پہ کوئی گندگی گری ہوئی تھی، یا پیشاب وغیرہ کوئی جانور یا کوئی انسان کیا، اور اس پر دھوپ پڑی، سورج کی دھوپ کی وجہ سے زمین سوکھ گئی، تو اس پر نماز تو پڑھنا جائز ہے لیکن اس سے تیمم کرنا جائز نہیں، کیونکہ زمین کا پاک ہونا شرط ہے۔ فتیمموا صعیدا طیبا، ایسی مٹی سے تم تیمم کرو جو پاک ہو، تو وہ زمین تیمم کے لیے ناپاک ہے، نماز کے لیے پاک ہے۔ ولا یجوز بالرماد، راکھ کے ذریعے تیمم نہیں کیا جا سکتا، جائز نہیں ہے، تیمم کرنا جائز نہیں ہے راکھ سے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد کے پاس ہے، یعنی طرفین کے پاس راکھ سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي یوسف، اب رہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، فلا یجوز، بس جائز نہیں ہے مگر مٹی سے، یعنی طرفین کے پاس مٹی یا مٹی کے جنس سے تعلق رکھنے والی تمام چیزوں سے تیمم کیا جا سکتا ہے، اور غیر مٹی اگر ہے، غیر زمین سے، یعنی زمین کی جنس سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو اس سے اس صورت میں کر سکتے ہیں جب غبار وغیرہ اگر اس پر لگا ہوا ہے تو کر سکتے ہیں۔ البتہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف مٹی اور ریت سے تیمم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے تیمم نہیں کر سکتے۔ وعند الشافعی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لا یجوز، تیمم جائز نہیں ہے مگر مٹی سے، یعنی صرف مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں، ان کے پاس مٹی کے جنس کی کوئی چیز اگر ہو تو اس سے نہیں کر سکتے۔ ولو بلا نقعین، اگرچہ کہ وہ بغیر غبار کے ہو، یعنی مٹی یا مٹی کے جنس کی اگر کوئی چیز ہے اس پہ غبار لگا ہوا نہیں ہے تب بھی اس سے تیمم کرنا جائز ہے۔ وعلیہ، اور اس پر بھی، یعنی علی النقع، غبار پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، جائز۔ فلو کنس دارا، بس اگر کوئی شخص جھاڑو دے دیوار پر، یعنی دیوار کو جھاڑا، او ہدم حائطا، او ہدم حائطا، یا دیوار گرا دیا، او کال حنطتا، یا گیہوں کو ناپ تول میں، فاصاب علی وجہہ، تو اس کے چہرے پر اور اس کے ہاتھوں پر کچھ غبار لگ گیا تو اس کے لیے کافی نہیں ہے برا، یہاں تک کہ وہ اپنا ہاتھ گزارے اس پر، یعنی ہاتھ پھیرنا ضروری ہو، کسی کو مٹی لگ گئی سمجھو چہرے پہ، تیمم نہیں ہوگا، ہاتھ پھیرنا ضروری ہے، مسح کرنا یہ شرط ہے۔ مع قدرتی ہی علی الصعید، اس کی قدرت کے باوجود صعید پر، یعنی پاک مٹی پر، یعنی غبار سے بھی تیمم ہو سکتا ہے، مٹی بھی موجود ہے، غبار بھی، غبار سے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ بنیت، نیت شرط ہے اس میں، بنیت اداء الصلاۃ، نماز کی ادائیگی کی نیت سے ہو رہے ہیں۔ فالنیت فرض، بس نیت فرض ہے تیمم میں، خلافا لزفارہ، امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے اس میں، ان کے پاس فرض نہیں ہے بولتے ہیں۔ حتی اذا کان بہ حدثان، یہاں تک کہ جب اس کے اندر دو حدث اگر موجود ہو، حدث ایسا ایک حدث وہ ہے جو غسل کو واجب کرنے والا ہے جیسا کہ جنابت ہے، وحدث، اور ایک حدث وہ ہے یوجب الوضوء، جو وضو کو واجب کرتا ہے، ینبغی ان ینوی عنہما، تو مناسب ہے کہ وہ ان دونوں کی نیت کرے، وضو اور غسل دونوں کی نیت کر کے تیمم کرے۔ فإن نوا، یعنی ان دونوں حدثوں سے پاکی کی نیت کر کے تیمم کرے۔ فإن نوا عن احدہما، بس اگر وہ ان دونوں میں سے ایک کی طرف سے نیت کرے تو دوسرے سے واقع نہیں ہوں گا۔ لیکن یکفی تیمم واحد عنہما، لیکن ایک ہی تیمم ان دونوں کی طرف سے کافی ہوگا۔ فلا یجوز تیمم کافر لاسلامہ، اب اس پر ایک فرعی مسئلہ بیان کریں کہ تیمم میں نیت شرط ہے، نیت، اور نیت کے درست ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ فلا یجوز تیمم کافر، بس کسی کافر کا تیمم جائز نہیں ہے، لاسلامہ، اس کے اسلام کے لیے، ای لا یجوز الصلاۃ،
یعنی اسلام لانے کے لیے کوئی کافر تیمم کر رہا ہے تو اس کا تیمم نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ تیمم میں نیت شرط ہے اور کافر نیت نہیں کر سکتا, اس کی نیت صحیح نہیں ہے, کیونکہ نیت کے صحیح ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے. یعنی لا یجوز الصلاۃ بہذہ التیمم, یعنی اگر کوئی کافر اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے تیمم کیا پھر اسلام قبول کر لیا, اس کے بعد کیا اس تیمم سے نماز پڑھ سکتا؟ نہیں پڑھ سکتا, کیونکہ اس کا تیمم ہی صحیح نہیں ہوا, کیونکہ جب وہ تیمم کیا تو مسلمان ہی نہیں تھا. ای لا یجوز الصلاۃ, یعنی نماز لا تجوز الصلاۃ, نماز جائز نہیں ہے اس تیمم سے, عندہما, ان دونوں کے پاس, صاحبین کے پاس, یعنی طرفین کے پاس, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد کے پاس یہ اس تیمم سے نماز پڑھنا جائز نہیں. خلافاً لابی یوسف, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے. فعندہ یشترط لصحۃ التیمم فی حق جواز الصلاۃ, بس ان کے پاس یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تیمم نماز کے حق میں تیمم کے صحیح ہونے, درست ہونے کے لیے شرط ہے نیت. ینوی قربتاً مقصودہ, یعنی قربت مقصودہ کا وہ ارادہ کرے گا. سواء, یہ برابر ہے, لا تصح بدون طہارہ, یعنی نماز صحیح نہیں ہے بغیر طہارت. یعنی ایسی قربت کا وہ ارادہ کرے گا, ایسی قربت کا یعنی قربت مقصودہ کا, عبادت مقصودہ کا ارادہ کرے گا, چاہے وہ عبادت مقصودہ طہارت کے بغیر درست نہ ہونے والی ہو جیسا کہ نماز ہے, یا درست ہونے والی ہو طہارت کے بغیر بھی جیسا کہ اسلام کو قبول کرنا عبادت ہے, لیکن اس عبادت کے لیے طہارت شرط نہیں. نماز پڑھنا عبادت ہے لیکن اس کے لیے طہارت شرط ہے, بغیر طہارت کے نماز درست نہیں ہوتی. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ قربت مقصودہ کا ارادہ کر لے, نیت کرے, چاہے وہ قربت مقصودہ نماز بھی ہو سکتی ہے, قربت مقصودہ اسلام بھی ہو سکتا ہے. تو اسلام بغیر طہارت کے بھی اسلام قبول ہے, اسلام کا قبول کرنا درست ہے, اسلام کو قبول کرنا عبادت ہے, لیکن یہ عبادت کے لیے نیت شرط, وہ یعنی طہارت شرط نہیں ہے ورن. تو ان کے پاس اگر کوئی کافر اسلام قبول کرنے کے لیے تیمم کرے اور اس کے بعد اسلام لائے, اس کے بعد اگر اس تیمم سے نماز پڑھنا چاہے تو امام ابو یوسف کے پاس جائز ہے, لیکن طرفین کے پاس جائز نہیں ہو رہا, کیونکہ تیمم کے درست ہونے کے لیے نیت شرط ہے, اور نیت کے درست ہونے کے لیے مسلمان کا ہونا شرط, اسلام کا ہونا شرط. جب یہ تیمم کر رہا تھا اس وقت مسلمان نہیں تھا, لہذا اس تیمم سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. وعندہما قربۃ مقصودۃ لا تصح الا بالصلاۃ, اور طرفین کے پاس قربت مقصودہ درست نہیں ہوتی طہارت کے بغیر. فإن تیمم لصلاۃ الجنازۃ او سجدۃ تلاوۃ یجوز بہذا التیمم اداء المکتوبات, وإن تیمم لمسح المصحف او دخول المسجد لا تصح به الصلاۃ لأنه لم ينوي به قربة مقصودة, لكن يحل له مس المصحف ودخول المسجد وجاز وضوءه بلا نیة. فإن تیمم, پس اگر کوئی شخص نماز جنازہ کے لیے تیمم کرے یا سجدے تلاوت کے لیے تیمم کرے تو اس تیمم سے فرض نمازیں ادا کرنا بھی جائز ہے, کیونکہ یہ قربت مقصودہ ہے نہیں. وإن تیمم, اور اگر وہ تیمم کرے مصحف کو چھونے کے لیے, قرآن کو چھونے کے لیے, یا مسجد میں داخل ہونے کے لیے, تو اس سے نماز درست نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کے ذریعے قربت مقصودہ کا ارادہ نہیں کیا. ولیکن, لیکن اس کے لیے مصحف کو چھونا جائز ہو جائے گا اور مسجد میں داخل ہونا بھی. وجاز وضوء, اور اس کا وضو جائز ہے بغیر نیت. یعنی کافر اگر اسلام لانے کے لیے تیمم کرے تو تیمم تو صحیح نہیں ہے صاحب طرفین کے پاس, لیکن اگر وہ وضو کر لے, اگر وہ وضو کرے تو اس کا وضو جائز ہے بغیر نیت کے, کیونکہ وضو میں نیت شرط نہیں ہے احناف کے پاس. تو لہذا اگر کوئی شخص, کوئی کافر مسلمان بننا چاہ رہا ہے اور اس کے لیے وضو کیا, پھر اسلام قبول کر لیا, تو اس کے بعد پھر اس وضو سے نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے, جائز نہیں. جاز وضو, اور اس کا وضو جائز ہے بغیر نیت کے.
کیونکہ وضو میں نیت شرط نہیں ہے. حتیٰ ان توضأ بلا نیت، یہاں تک کہ اگر وہ وضو کرے گا بغیر نیت کے، فاسلم، پس وہ اسلام قبول کیا، جاز صلاتہ، تو اس کی نماز جائز ہے اس وضو سے. خلافاً للشافعی، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ کے پاس ان کے پاس اس وضو سے وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ ان کے پاس وضو میں بھی نیت شرط ہے، لہذا اس کا وضو بھی نہیں ہوا بولتے. وہذا بناء علی مسئلۃ اشتراط النیت فی الوضوء، اور یہ مسئلہ اور یہ مبنی ہے اور اس کی بنیاد اس مسئلے پر ہے کہ تیمم وضو میں نیت شرط ہے ان کے پاس، اور احناف کے پاس نیت شرط نہیں ہے. تو احناف کے پاس کافر کا وضو کرنا صحیح ہے، یعنی اسلام لاتے وقت وضو کرنا، پھر اس کے بعد اسلام لا کے اسی وضو سے نماز پڑھنا جائز ہے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا وضو ہی صحیح نہیں ہوا ہے، کیونکہ وہ اگر نیت کرے گا تو نیت بھی صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ یعنی نیت کے بغیر وضو صحیح نہیں ہے، اور نیت کے لیے اسلام شرط ہے، تو لہذا اس کا وضو صحیح نہیں ہے بولتے. احناف کے بعد اس کا وضو ہو جائے گا، اس وضو سے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے. وَإِن تَوَضَّأَ بِالنِّيَّةِ، اور اگر وہ نیت کر کے وضو کیا، فَأَسْلَمَ، پس وہ اسلام قبول کر لیا، تب بھی اختلاف ثابت ہے ہمارے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، کیونکہ کافر کی نیت لغو ہے، لِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ، اہلیت کے نہ ہونے کی وجہ سے. یعنی اگر کوئی کافر وضو کیا نیت کر کے پھر اسلام قبول کرا، تو اس وضو سے وہ احناف کے پاس نماز پڑھ سکتا ہے، امام شافعی کے پاس نہیں پڑھنا. کیوں؟ کیونکہ کافر کی نیت ہی لغو ہے پڑھنا، کیونکہ وہ نیت کا اہل ہی نہیں ہے، اسلام لانا شرط ہے پڑھنا. وَإِنَّمَا قَالَ، جزینی اس کے صاحب کتاب نے بلا نیہ فرمایا، مبالغہ کرنے کے لیے، بس کافر کا وضو صحیح ہے نیت کے ساتھ بدرجہ اولا. جب بغیر نیت کے جائز ہے اس کا وضو، تو نیت کے ساتھ بدرجہ اولا جائز ہوگا. خلافاً للشافعی، ويصح في الوقت اتفاقا، وقبله خلافا للشافعي فلا يجوز به الصلاة إلا في الوقت عنده. وهذا بناء على ما عرف في أصول الفقه أن التراب خلف ضروري للماء عنده، وعندنا خلف مطلق، ففي إناءين طاهر ونجس يجوز التيمم عندنا خلاف له. وقوله عليه السلام التراب طهور المسلم ولو إلى 10 حجج يؤيد ما قلنا. ويصح، اور تیمم صحیح ہے وقت میں بھی، وقت کے اندر بھی صحیح ہے، اتفاقاً اس میں سب کا اتفاق ہے. وقبلہ، اور وقت سے پہلے تیمم کرنا بھی جائز ہے احناف کے پاس. خلافاً للشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے، بس اس تیمم سے وضو نماز جائز نہیں ہے مگر وقت میں ان کے پاس. اب یہاں ایک مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تیمم کرنا چاہتا ہے، تو اب اس کا تیمم کرنا درست ہے یا نہیں، اور اس تیمم سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت شروع ہونے کے بعد ہی وہ تیمم کر سکتا ہے، کیونکہ وقت سے پہلے تو اب اس کو وضو کی ضرورت نہیں ہے. وضو کرنا اس وقت فرض ہوتا ہے جب نماز کا وقت شروع ہو، نماز اس کے اوپر فرض ہو. جب نماز کا وقت ہی شروع نہ ہو تو تیمم بھی، یعنی وضو اس پر فرض نہیں ہے. جب وضو فرض نہیں ہے تو تیمم بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے. ہاں البتہ وقت شروع ہونے کے بعد تیمم ان کے پاس بھی جائز ہے، ہمارے پاس بھی جائز ہے. وہذا بناء، اور یہ اس بنیاد پر ہے جو معروف ہیں، جو مشہور ہے بنیاد اصول فقہ میں، کہ مٹی خلف ضروری ہے پانی کا ورہ عندہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. یعنی تیمم وضو کا خلیفہ ہے بوقت ضرورت پر، پانی کے قائم مقام ہے ضرورت کی وجہ سے. تو جہاں ضرورت ہے وہیں پر وہ جائز ہے. یہ ہو رہا ہے کہ وقت سے پہلے ضرورت نہیں ہے تو لہذا تیمم نہیں کر سکتا ہوں، جائز نہیں ہے. وقت شروع ہونے کے بعد اس کی ضرورت پیش آتی ہے وضو کی یا تیمم کی، وضو نہیں کر سکتا تو جب تیمم کریں گا تو یعنی خلاف ضروری ہے ورنہ وعندہ، یعنی اور احناف کے پاس خلاف مطلق ہے ورنہ، یعنی تیمم مطلق خلیفہ ہے وضو کا.
جیسا وضو ہمارے پاس نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے کر سکتے، اور نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے جو وضو کیا گیا اس سے نماز پڑھی جا سکتی، تو اسی طرح تیمم کا معاملہ ہے ہمارے پاس۔ تیمم مطلق خلیفہ ہے کس کا؟ وضو کا۔ ففی اناءین، پس دو برتنوں کے بارے میں جس میں پانی موجود ہے، پس ایک پاک ہے اور ایک ناپاک ہے برتن، تو تیمم کرنا جائز ہے ہمارے پاس۔ خلافاً لہو، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ یعنی اگر ایک مسئلہ پیش کر رہے ہیں یہاں پہ، دو برتنوں میں یا دو بکیٹوں میں پانی ہے، اور ایک بات معلوم ہے کہ دونوں میں سے ایک کا پانی پاک ہے کا ناپاک ہے، لیکن کس کا پاک ہے کس کا ناپاک ہے نہیں معلوم، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ شک پیدا ہو گیا نا یہاں پہ۔ تو اب احناف کے پاس تیمم کرنا جائز ہے اس صورت میں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہیں کر سکتا وہ۔ وقولہ علیہ السلام، اور آپ علیہ السلام کا یہ ارشاد، التراب طہور المسلم، مٹی مسلمان کی طہارت ہے، وضو ہے، اگرچہ کہ وہ 10 سال تک ہو، یعنی 10 سال تک بھی اگر کوئی مسلمان ناپاک ہے، پانی نہ ملے، ایسی جگہ میں اگر وہ ہو، ایسے مقام پر پانی اگر موجود نہ ہو، تو 10 سال تک بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا، قرآن پڑھ سکتا، تمام عبادات کر سکتا۔ تو اس سے یؤید، یہ حدیث تائید کر رہی ہے ہماری بات، یعنی جیسا وضو کے ذریعے عبادات وغیرہ کر سکتے ہیں، جب چاہے وضو کر سکتے ہیں، اسی طرح پانی نہ ہونے کی صورت میں جتنے مرتبہ چاہے وہ تیمم کر لے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیا ہے؟ نماز کا وقت شروع ہوا تو ہی تیمم کر سکتا ہوں، نہیں تو نہیں بولتا۔ وبعد طلبہ، اور اس کو طلب کرنے کے بعد، من رفیق لہ، اس کے ساتھی سے، ماء، پانی، منعہ، جو وہ نہیں دیا، منع کر دیا، یعنی حتی اذا صلی، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھے بعد المنع، روکنے کے بعد، ثم اعطاہ، پھر وہ اس کو دے دیا، تو ینتقض تیمم، تو اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اب فلا یعید، پس وہ اعادہ نہیں کرے گا اس نماز کا جو وہ پڑھ چکا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ بتا رہے ہیں کہ کسی شخص کے پاس پانی موجود نہیں ہے اور اس کے ساتھی کے پاس پانی موجود ہے، اس کے ساتھ جو شخص ہے ساتھی کے پاس پانی موجود ہے، یا اس کے پڑوسی کے پاس پانی موجود ہے، اور وہ پانی اس سے مانگا، طلب کیا، تو وہ پانی نہیں دیا، تو اب یہ شخص مجبور ہو کر تیمم کر لیا، تیمم کر کے نماز پڑھ لیا، نماز پڑھنے کے بعد پھر اس کو پانی دیا، تو اس کا تیمم ٹوٹ گیا، لیکن نماز اس کی ختم نہیں ہوئی، نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب وہ تیمم کر کے نماز پڑھا تو وہ تیمم کا اہل تھا، وہ تیمم کرنا اس کے لیے جائز تھا۔ اس میں یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی شخص، کسی شخص کے پاس پانی موجود نہیں ہے اور نماز کا وقت ہے، تو وہ اپنے ساتھی سے یا اپنے پڑوسی سے پانی طلب کیا، ان پانی نہیں دیا اس، تو اب اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ تیمم کر کے اور نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد اس کا ساتھی اس کو پانی دیا، تو اب اس کا تیمم ٹوٹ گیا، لیکن نماز نہیں ٹوٹی اس کی، کیونکہ جب وہ نماز پڑھا تھا ان پانی نہیں دیا تھا، تیمم کر کے نماز پڑھا، تیمم کرنا اس کے لیے جائز تھا۔ ہاں، پانی دینے کے بعد اگر ان تیمم کریں گا، اس کے بعد اگر نماز پڑھیں گا تو نماز جائز نہیں ہوں گی، کیونکہ پانی موجود اگر ہو، پانی اس کے پاس، اس کی ملکیت میں اگر ہے، پانی استعمال کر سکتا ہے، پانی رکھتے ہوئے اگر تیمم کر رہا ہے تو تیمم صحیح نہیں، پانی نہ رہتے ہوئے، پانی طلب کرنے کے باوجود اگر نہ ملے اور ان تیمم کر کے نماز پڑھا تو جائز ہے۔ تیمم سے نماز پڑھنے کے بعد اگر پانی ملے تو دوبارہ اس نماز کو دہرانا ضروری نہیں، البتہ اس کا تیمم ٹوٹ گیا۔ وقیل طلبہ وقبل طلبہ جاز خلافا لہما، ہکذا ذکر فی الہدایہ وذکر فی المبسوط، وذکر فی المبسوط انہ ان لم یطلب منہ وصلی لم یجز لأن الماء مبذول عادتا۔ اب یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ وبعد طلبی، دو مسئلے ہیں یہاں پہ، ساتھی سے پانی طلب کیا، ان مانگا تو ان پانی نہیں دیا، تو اب اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے، تیمم کر کے نماز پڑھا، اس کے بعد پانی دے رہا ہوں، تو اب جو نماز ان پڑھ چکا ہے اس کا اعادہ کرنا اس پر واجب نہیں ہے، لیکن پانی اس کے ہاتھ میں آتے ہی تیمم اس کا برخاست ہوگا، اب ان وضو کر لینا پڑیں گا آگے اگر کوئی نماز پڑھنا چاہ رہا تو۔ وقبل طلبہ، اور طلب کرنے سے پہلے بھی جائز ہے، پانی مانگنا پڑ رہا تو مانگنا اسلام میں پسندیدہ نہیں، خلافا لہما، ان دونوں کا اختلاف ہے اس میں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ طلب سے پہلے بھی کر لے سکتا، لیکن صاحبین فرما رہے ہیں کہ طلب کرنا ضروری ہو۔
اسی طرح ہدایہ میں ذکر کیا گیا. اور مبسوط میں ہے کہ انہو مبسوط سرخسی میں ہے ورنہ کہ اگر وہ اس سے طلب نہ کرے اور نماز پڑھ لے تو جائز نہیں ہے ورنہ. پانی اگر کسی ساتھی کے پاس ہے تو پوچھنا ضروری ہے، اس کو مانگنا. پانی مانگے گا ان پہلے، اگر نہیں ملا تو جب تیمم کر کے نماز پڑھے گا. مانگا ہی نہیں اور تیمم کر لے کے نماز پڑھ رہا تو جائز نہیں ہے ورنہ، کیونکہ پانی عموماً دیا جاتا ہے، لوگ اس سے بخالت نہیں کرتے ورنہ. وفی موضع آخر، اور دوسرے مقام میں مبسوط کی کہ انہو ان کان مع رفیقہ، کہ اگر اس کے رفیق ساتھی کے ساتھ پانی موجود ہے، فعلیہ تو اس پر لازم ہے کہ ان یسألہ، کہ وہ اس سے پوچھے، پانی مانگے ورنہ. الا علی قول حسن بن زیاد، حسن بن زیاد کے قول کے خلاف ہے ورنہ بات. فإنہ یقول، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مانگنا ذلت ہے ورنہ. اللہ اکبر. وفیہ بعض الحرج، اور اس میں حرج ہے بھی. جو خوددار اور غیور قسم کے جو لوگ ہیں، کھانا یا پیسہ مانگنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ لوگ پانی مانگنا بھی گوارا نہیں کریں گے. اس میں قسم کی وہ ہے ذلت، اگر انہوں نے نہیں دیا تو شرمندگی ہوں گی. اور تیمم جائز قرار نہیں دیا گیا مگر حرج کو، تنگی کو دور کرنے کے لیے نا. تیمم کا مقصد ہی یہ ہے کہ پانی نہ ہو، انسان کے لیے مشقت ہے، تو اس مشقت سے بچانے کے لیے تیمم فرض کیا گیا، اس کی اجازت دی گئی. تو لہذا اس میں بھی مشقت ہے، لہذا وہ تیمم کر لے ورنہ، سوال نہیں کرنا ورنہ. کون؟ حسن بن زیاد. ڈائریکٹ ان تیمم کر لے سکتا. مشقت، دشواری، پریشانی مانگنے میں، ان نہیں دیں گا تو اس کو شرمندگی ہوں گی. ولیکننا نقول، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ماء الطہارۃ مبذول عادۃ، طہارت کے لیے جو پانی ہے عموماً دیا جاتا ہے ورنہ. وضو بنانے کے لیے تو کوئی بھی دے دیتے. ولیس فی سؤال ما یحتاج الیہ، جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو اس کا سوال کرنے میں، اس کو طلب کرنے میں ذلت نہیں ہے ورنہ. فقد سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض حوائجہ من غیرہ، یقیناً اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بعض ضروریات کے لیے آپ طلب فرمائیں دوسروں سے. وفی الزیادات، جیسا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرض وغیرہ لیے ایک یہودی سے، آپ اس کے بعد ایک زرع آپ رکھا کے اس سے قرض لیے تھے، تو یہ جائز ہے. وفی الزیادات، زیادات میں یہ ہے کہ ان المتیمم المسافر، کہ وہ تیمم کرنے والا جو حالت سفر میں، جب وہ دوسرے آدمی کے ساتھ، کسی آدمی کے ساتھ بہت زیادہ پانی دیکھیں، وہو فی الصلاۃ، جبکہ وہ نماز میں ہو، وغلب علی ظنہ، اور اس کا یہ ظن غالب ہے، اس کا تیمم کر کے جو نماز پڑھ رہا اس کے ظن غالب، یعنی اس کی رائے یہ ہے، اس کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کو پانی نہیں دے گا، یا وہ شک کیا، تو وہ اپنی عبادت کو جاری رکھے گا. کوئی شخص حالت سفر میں تیمم کر کے نماز پڑھ رہا اور کسی شخص کے ساتھ بہت زیادہ پانی دیکھا ہوں نماز کے دوران، اور اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ شخص پانی نہیں دے گا، یا اس کو شک ہوا دیتا کہ نہیں کی، تو نماز کو جاری رکھیں گا، کیونکہ اس کا نماز شروع کرنا صحیح ہے. بس وہ شک کی وجہ سے نماز کو نہیں توڑے گا، برخلاف اس صورت کے، بخلاف ما اذا کان خارج الصلاۃ، نماز کے باہر ہے اور اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے، دوسرے آدمی کے ساتھ بہت زیادہ پانی دیکھ رہا ہے اور وہ پانی طلب نہیں کیا، تیمم کر کے نماز شروع کی. حیث لا یحل له الشروع بالشک، شک کی وجہ سے نماز شروع نہیں کر سکتا ورنہ، پانی مانگے گا ورنہ. فإن القدرۃ والعجز، کیونکہ پانی پر قدرت اور پانی سے عاجز آنا یہ مشکوک ہے ورنہ، شک ہے اس میں. پانی استعمال بھی کر سکتا، پانی استعمال نہیں بھی کر سکتا، دونوں چیزیں برابر. جب ان سوال کریں گا، سامنے والے سے پوچھیں گا تو کوئی ایک چیز یقینی ہوگی، پانی ان دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان پانی کے استعمال پر قادر ہے، اب تیمم نہیں کر سکتا، وضو کر کے نماز پڑھی. پانی ان نہیں دیا تو اب یہ بات یقینی طور پر ثابت ہو گئی کہ ان پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہیں، پانی سے بے بس اور لاچار ہیں، تو لہذا ان تیمم کر سکتا ہو. نماز کے باہر یہ حکم ہے ورنہ، نماز شروع کرنے سے پہلے دیکھا تو پوچھنا ضروری ہے، نماز شروع کرنے کے بعد اگر یہ کیفیت ہے تو حکم الگ ہے ورنہ. وَإِنْ غَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّهِ، تیسرا مسئلہ بتا رہے ہیں، اگر اس کا یہ ظن غالب ہے کہ وہ اس کو دے دے گا تو نماز توڑیں گا ان پر، قطع الصلاۃ، نماز کو توڑ دیں گا. وہ طلب الماء، پانی مانگے گا، پھر پانی سے وضو کر کے پھر نماز پڑھیں گا. یقین اگر ہے کہ یہ شخص پانی دیتا تو اب اس کا تیمم برخاست ہو گیا، نماز توڑیں گا، پھر پانی لے کے وضو کرے گا، پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھے گا. ثم قال فی الزیادات، پھر انہوں نے زیادات میں کہا فَإِذَا فَرَغَ مِن صَلَاتِهِ، بس جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہو جائے، فَسَأَلَهُ، نماز سے فارغ ہو کے پانی پوچھا، فَأَعْطَاهُ، پس وہ اس کو دے دیا، او اعطا، یا وہ اس کو دیا بِثَمَنِ الْمِثْلِ، ثمن مثل میں، یعنی اتنے پیسے لے کر پانی دیا جتنے پیسوں میں پانی ملتا. وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ، جبکہ یہ شخص
اس پر قادر ہیں، یعنی کیا مطلب پیسے دے کے پانی خرید سکتا ہے تو نماز شروع سے پڑھیں گا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد تیمم سے نماز پڑھا، تیمم کر کے اس کے بعد اپنے ساتھی سے پانی پوچھا تو اس کو دے دیا تو نماز شروع سے پڑھیں گا۔ یا پیسے لے کے دیا ان پیسوں کے بدلے میں، اور اتنے پیسے اس کے پاس موجود ہیں کہ پانی خرید کے وضو کر سکتا ہے، تو نماز شروع سے پڑھیں گا۔ وہ اذا ابا، اور اگر وہ انکار کر دیا پوچھنے کے بعد تو اس کی نماز مکمل ہوگی۔ وَقَذَا، اور اسی طرح کا حکم ہے، یعنی نماز مکمل ہو جائیں گے اذا ابا، جب وہ انکار کرے، ثم اعطا، پھر وہ دے۔ پہلے انکار کر دیا، ان نماز شروع کیا، نماز پڑھ لیا، نماز کے بعد پھر دے دیا ان، تو اب نماز تو مکمل ہوگی لیکن اس کا تیمم ٹوٹ گیا۔ اب پانی ملنے کے بعد اقول ان اردت ان تستوعب الاقسام كلها فاعلم انه اذا راى الماء خارج الصلاة وصلى ولم يسأل بعد الصلاة ليظهر العجز او القدرة فعلى ما ذكر في المقصود سواء غلب على ظنه الاعطاء او عدمه او شك فيهما وهي مسألة المتن۔ ہم یہ ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ اقول، میں کہتا ہوں، شارح وقایہ فرما رہے ہیں، صدر الشریعہ الاصغر فرما رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمام اقسام کا احاطہ کرو، تیمم کے یہ جتنے صورتیں بیان کی جا رہی ہیں، اگر تم اس کا احاطہ کرنا چاہتے ہو تو تم اچھی طرح جان لو کہ جب کوئی شخص پانی کو دیکھے نماز کے باہر اور وہ نماز پڑھ لے اور سوال نہ کرے نماز کے بعد تاکہ اس کی عاجز یا اس کی قدرت ظاہر ہو جائے، تو یہ مسئلہ ویسا ہی جیسا کہ مبسوط میں بیان کیا گیا ہے، چاہے اس کے ظن غالب میں یہ بات ہو کہ وہ دے گا یا نہیں دے گا، یا وہ ان دونوں میں شک کرے گا، اور یہ متن کا مسئلہ ہے۔ وَإِذَا رَأَى فِي الصَّلَاةِ، اور جب وہ نماز میں دیکھے پانی اور نماز کے بعد سوال نہ کرے، تو اسی طرح کا مسئلہ ہے۔ وَإِن رَأَى خَارِجَ الصَّلَاةِ، اور اگر وہ نماز کے باہر دیکھے پانی اور وہ سوال نہ کرے اور نماز پڑھ لے پھر اس کے بعد وہ سوال کرے، فَإِنْ أَعْطَى، بس اگر اس کو پانی وہ دے دیا تو اس کی نماز باطل ہو گئی، اور اگر وہ انکار کیا تو اس کی نماز مکمل ہو گئی۔ سواء ظن الاعطاء، چاہے وہ دینے کا گمان کرے یا نہ دینے کا گمان کرے یا ان دونوں کے بارے میں شک کرے۔ وَإِن رَأَى فِي الصَّلَاةِ، اور اگر وہ نماز میں دیکھے پانی، جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے زیادات میں، لیکن یبقى صورتان، لیکن یہاں پہ دو صورتیں باقی رہ گئی۔ احداہما، ان دونوں میں سے ایک یہ ہے کہ انہ قطع الصلاۃ، کہ وہ نماز کو توڑے گا اس صورت میں جب وہ ظن المنع، نہ دینے کا گمان کرے گا یا شک کرے گا۔ فسألہ، پس وہ سوال کیا، فإن أعطی، پس اگر اس کو عطا کیا گیا تو اس کا تیمم باطل ہو گیا۔ وإن أبى، اور اگر وہ انکار کیا تو اس کا تیمم باقی ہے۔ اور دوسری صورت بتا رہے ہیں کہ انہ اذا اتم الصلاۃ، کہ جب وہ شخص نماز کو مکمل کیا، فیما، اس صورت میں جب وہ گمان کرے کہ اس کو دیا جائے گا پانی، پھر وہ سوال کیا، اگر اس کو دیا گیا تو اس کی نماز باطل ہو گئی، اور اگر وہ انکار کیا تو اس کی نماز مکمل ہو گئی۔ یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے اس کو یہ گمان تھا کہ ان عطا کریں گا پانی، دیں گا بول کے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں پوچھا، نماز شروع کیا تیمم کر کے، پھر نماز مکمل کرنے کے بعد ان یہ سمجھا کہ ان دیں گا، پھر جا کے پوچھا تو ان اگر دے دیا تو اس کی نماز باطل ہوگی، اور اگر نہیں دیا تو اس کی نماز مکمل ہوگی۔ لِأَنَّهُ ظَهَرَ، کیونکہ یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اس کا گمان غلطی پر تھا اور خطا تھا۔ بخلاف مسئلۃ التحری، برخلاف تحری کے مسئلے کے بر۔ لِأَنَّ الْقِبْلَةَ حِينَئِذٍ جِهَةُ التَّحَرِّي أَصَالَةً وَهَا هُنَا الْحُكْمُ دَائِرَةٌ عَلَى حَقِيقَةِ الْقُدْرَةِ وَالْعَجْزِ فَأُقِيمَ غَلَبَةُ الظَّنِّ مَقَامَهُمَا تَيْسِيرًا فَإِذَا ظَهَرَ خِلَافَهُ لَمْ يَبْقَ قَائِمًا مَقَامَهُمَا۔ دو مسئلوں کو ذہن میں رکھیں، یہاں پہ بات ختم ہو رہی ہے بخلاف تحری کے مسئلے کے بر۔ تحری کا مطلب یہ ہے کہ قبلے کی جہت، سمت اگر کسی کو معلوم نہیں ہے، ڈائریکشن، وہ ایک مسئلہ ہے، تو اس میں بتا رہے ہیں کہ ان غور و فکر کریں گا اسی صورت میں۔ کوئی شخص ایسے مقام پر ہے اس کو قبلے کی جہت، سمت، ڈائریکشن معلوم نہیں ہے اور کوئی بتانے والا بھی موجود نہیں ہے، تو ان اپنے ذہن سے غور و فکر کریں گے۔ اس کا ذہن، اس کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ قبلہ اس سمت میں ہے، جس سمت کی طرف اس کا ذہن جا رہا ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ نماز کے بعد معلوم ہوا کہ اس سمت میں قبلہ نہیں تھا، اس کی نماز نہیں ٹوٹیں گی۔ نماز کے دوران معلوم ہوا تو فوراً ان قبلے کی طرف پلٹ جائے گا۔ یہ مسئلے کو ذہن میں رکھیے، کیونکہ قبلہ یہاں پر تحری کی جہت ہے، اور یہاں پر یہ جو تیمم کا جو مسئلہ ہے اس میں یہ حکم، اس کا دار و مدار ہے
قدرت اور عجز کو دیکھیں گے ورن پانی کے استعمال پر قادر ہے یا اس سے عاجز ہے. قادر اگر ہے تو جائز ہے، اگر عاجز ہے تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے. تو یہاں پر ظن غالب کو اصل حکم کے قائم مقام کیا گیا آسانی کے لیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.